الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پچھلی مرتبہ ہم نے جو عنوان اختیار کیا تھا ماسکس آف کانکویسٹ، اور وہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک کتاب کا ٹائٹل ہے جہاں سے یہ لیا گیا۔ یہ جو ہینڈ آؤٹ آپ کو دیا گیا تھا، اس میں جو تیسرا صفحہ ہے وہ ہم دیکھ رہے تھے۔ اس میں ہم نے ثقافتی شناخت اور استعماری اجارہ داری اس حوالے سے جو ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب کی ایک تحریر میں سے اقتباس تھا وہ دیکھا تھا، اور اس سے پہلے سر سید احمد خان کے کچھ اقوال تھے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ثقافتی اجارہ داری کب قائم ہوتی ہے، جب جیسے جو اجارہ دار طاقت ہے، جس پر اس کا اجارہ ہے یا جس پر اس کا غلبہ ہے، وہ اپنی جیسے شکست تسلیم کر لے۔ ایک شکست جو ہوتی ہے وہ جیسے میدان جنگ میں ہوتی ہے، وہ تو فزیکل ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آپ جیسے لڑ کر ان کو ہرا نہیں سکتے، اور ایک معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ نہیں، اب ہمیں جیسے زیر دست کے طور پر ہی جینا ہے، اور جس کو یہاں پر وہ ناصر صاحب کہتے ہیں کہ وہ اپنی حاشیائی حیثیت کو قبول کر لیں کہ اب میں جیسے مرکز میں ہم نہیں ہیں، اب ہم حاشیے میں ہیں، اور وہیں ہمیں سروائیو کرنا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ طاقت کا توازن بگڑ جائے، یعنی دو فریق ہیں، ان کے درمیان طاقت جو ہے وہ اے سیمیٹریکل ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ جو موجودہ جنگ 1 سال سے چل رہی ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اے سیمیٹریکل وارفیئر ہے، یعنی بالکل ہی جیسے توازن آؤٹ ہے نا، ایک طرف بہت غیر معمولی جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو طاقت ہے، اور دوسری طرف بہرحال دفاع ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ جس پر غلبہ پانے کی کوشش ہو رہی ہے تو وہ جیسے ہار نہیں مان رہا، شکست تسلیم نہیں کر رہا، اور اس وجہ سے بہت سے لوگوں کو گلہ بھی ہے کہ بھئی آپ نے یہ شروع ہی کیوں کیا تھا ایڈونچر، اور اب 1 سال میں اتنی آپ کی جو ہے وہ نابودی ہو گئی، اتنے کھنڈر آپ بن گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ سپر نہیں ڈال رہے، یا آپ جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے زمینی حقائق کو قبول نہیں کر رہے۔ تو جیسے کہا جاتا ہے کہ اکثریت نے، ہندوستان کی جو اشرافیہ ہے اس کی اکثریت نے جیسے قبول کر لیا کہ اب انگریز ہی حاکم ہیں اور ان کے تحت ہی ہمیں زندگی بسر کرنی۔ علماء کا ایک طبقہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی وہ انہوں نے 1857 کی جو جنگ آزادی ہے، جس کو وہ غدر کہتے ہیں، میوٹنی کہتے ہیں، اس میں بھی شرکت کی، اور جیسے ہمیں ایسے بیانات ملتے ہیں کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے سپر نہیں ڈالی، یعنی انہوں نے ثقافتی اجارہ داری کو قبول نہیں کیا۔ اور اس طرح کے بیانات ہمیں اکابر دیوبند کے ملتے ہیں کہ دیوبند جو ہے وہ اصل میں ایسا نہیں ہے کہ ہم پسپا ہو گئے یا ہم نے جو ہے وہ میدان چھوڑ دیا، بلکہ ہم نے مورچہ تبدیل کیا، ہم نے مورچہ بدلا۔ تو لیکن جب آپ طے کر لیتے ہیں، اور یہاں پہ سر سید کے جو اقوال تھے وہ اسی سے متعلق تھے کہ انہوں نے کہا نا کہ بھئی ہم اپنی زبان کو بھول جائیں اور تمام علوم ہمارے نسیہ منسیہ ہو جائیں۔ یہاں پہ نیچے بالکل جو تیسرا پیج ہے، اس کے آخر میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ ایک تو تھا نا ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ تو یہ بات بھی تاریخی طور پہ ثابت ہے کہ ٹھیک ہے، مطلب ایک تفریق تو تھی مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں، لیکن انگریزوں نے آ کر جیسے اس کو اجاگر کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ابھارا ہے، اور وہ اس کے حق میں تھی بات کہ بھئی جن لوگوں پہ ہم نے غلبہ قائم کیا ہے ان کو ہم جیسے ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کو تقسیم کریں۔
اور ہندو جیسے ان کے لیے ایک نیچرل الائے تھے، اور ہندوؤں کا معاملہ یہ تھا کہ بھئی ان کا خیال یہ تھا کہ 1000 برس سے ہم غیر ملکی جو طاقتیں ہیں ان کے زیر نگیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عرب آئے، پھر جناب اس کے بعد مختلف افغانی آئے، پھر ترک آئے، اور گویا یہ مسلمان ہیں اور ہم ان کے ماتحت ہیں۔ تو اب جیسے ایک اور حاکم ہم پر آ گیا ہے، اس وجہ سے انہوں نے ان کو پروموٹ بھی کیا، ان کو آگے بھی لے کر آئے اور ان کو ترجیح دی ہر چیز میں۔ اور آگے ویسے بھی ہم دیکھیں گے کہ جو جدید تعلیم کے ادارے جو ہے انگریز نے پہلے کمپنی بہادر نے قائم کیے، اس کے بعد پھر براہ راست تاج برطانیہ نے قائم کیے، تو اس سے زیادہ استفادہ کرنے والے ہندو تھے۔ ہندوؤں نے آگے بڑھ کے جیسے اس کو قبول کیا۔ پھر مسلمانوں کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو افتراق ہے یا گروہیت جس کو کہا جاتا ہے، اس کو ابھارا گیا اور تقسیم کی گئی۔ اور اسی دوران آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے بظاہر انٹرنلی ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارک ہے اس کے حوالے سے کچھ کنٹروورسیز جو ہیں وہ پیدا ہوئیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ کے جو حنفی تھے، جو مقلد تھے، وہ 2 حصوں میں بٹ گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک طرف جو ہے وہ دیوبند والے تھے اور ایک طرف جو ہے وہ بریلی والے تھے، اور ان کے درمیان جیسے ایک کانفلکٹ پیدا ہوا، اور وہ جو زیادہ تر چیزیں جو تھیں وہ تھیولوجیکل تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے حوالے سے تھیں۔ اس پر جو کتاب کچھ عرصے پہلے چھپی، ڈیفینڈنگ محمد ان ماڈرنٹی، شیر علی ترین صاحب کی، اس کا اردو ترجمہ بھی یہاں پہ ہو چکا ہے۔ ادارہ فکر جدید امانت رسول صاحب ہیں، انہوں نے اس کا یعنی اردو ترجمہ بھی چھاپا ہے۔ میرے خیال پہلے وہ شریعہ میں قسطوار چھپتی رہی وہ اس کا ترجمہ، اور اب جیسے کتابی شکل میں آ چکا ہے، تو اس میں گویا اس مبحث کو انہوں نے لیا۔ تو ایک تو ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، دوسرا ہے ڈیفائن اینڈ رول، کہ آپ ڈیفائن کریں اور پھر آپ حکومت کریں۔ تو جیسے ہم شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ یورپین اقوام کا اپنے بارے میں یہ خیال تھا کہ ہم برتر لوگ ہیں، ریشلی بھی ہم برتر ہیں، اور سویلائزیشن پلین پر بھی ہم برتر ہیں، اور اب ہمیں جیسے باقی جو دنیا ہے اس کو وہ اندھیرے میں ہے، ہم روشنی میں آ گئے، ہم ڈارک ایجز سے نکل آئے، تو اب ہمیں باقی پوری دنیا کو بھی جیسے من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نور کی طرف لے کر آنا ہے۔ تو وہ سویلائزنگ مشن جو ہے انہوں نے کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں وہ نہ تو حکومت کرنے کے لائق ہیں یہ لوگ، نہ ہی یہ جیسے خود شناسی، ٹھیک ہے۔ اور جیسے 3 سوالات ہوتے ہیں نا، علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہی آدم ہے سلطان بحر و بر کا، کہوں کیا ماجرا اس بے بصر کا، نہ خود بھی نہ خدا بھی نہ جہاں بھی، یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا۔ تو نہ یہ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے کہ انسان کیا ہوتا ہے، انسانیت کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ ابھی تک پرانے تصورات میں جی رہے ہیں، اور درندوں اور جو باربیرینز ہیں، سیویجز ہیں، ان کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ لوگ جیسے ایک طرح سے ابھی تک سٹیٹ آف نیچر میں ہیں، اور یہ جو ہے ان کے ہاں تاریخ کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ پیپل آف جیوگرافی ہیں، ٹھیک ہے۔ بس وہ ایک خاص مکان کا ان کا تصور ہے، زمان کا ان کا تصور نہیں ہے۔ تو گویا اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے، اور نہ خدا بھی، نہ خدا کو دیکھتے ہیں، خدا کو جانتے ہیں۔ خاص طور پر اس پہلو سے جو مشنریز تھے اور جو دوسرے لوگ یہاں پر آئے اورینٹلسٹ، انہوں نے ہندو مت جو ہے اس کو نشانے پہ رکھا، اور ہندو مت ظاہری بات ہے کہ وہاں پر وہ لوگ جو ہیں وہ پیگنز تھے اور شرک تھا، اور ظاہر بات ہے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جو لوگ جو ہیں موحد ہیں، اور یہ جو ہیں یہ عجیب الخلقت قسم کے بتوں کو پوجتے، تو وہ تصور وہاں پر پایا گیا۔ اور تیسرا کیا ہے کہ نئے جہاں بھی، نہ ان کو دنیا کی کوئی خبر ہے، دنیا کا پتہ ہے، نہ یہ نیچر کے ساتھ اس طریقے سے متعلق ہیں جیسے کہ متعلق ہونا چاہیے۔ پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ یہ نیچر کو اس طریقے سے ایز اے ریسورس نہیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے۔
اور ایز این ایسٹ نہیں دیکھ رہے جس طریقے سے ہم دیکھنا شروع ہو چکے ہیں، اور جس طریقے سے ہم اس کائنات کو ایکسپلور بھی کر رہے ہیں، اس کی تسخیر بھی کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے یہ لوگ جو ہے وہ نہیں کر رہے۔ تو ڈیفائن اینڈ رول، تو ان کو ڈیفائن بھی کیا، اور پھر وہاں پر جو ایک کیٹیگری وجود میں آئی وہ نیٹو کی تھی، نیٹو۔ کہ ایک طرف انگریز ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ نیٹو۔ یہاں پر یہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول ہے، وہاں اکبر کے کچھ اشعار میں نے شروع میں نقل کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یورپ والے جو چاہیں دل میں بھر دیں، جس کے سر جو چاہیں تہمت دھر دیں، بچتے رہو ان کی تیزیوں سے اکبر، تم کیا ہو خدا کے 3 ٹکڑے کر دیں۔ یعنی یہ جو ٹکڑے کرنا ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، ہر چیز کو تقسیم کرنا، تو کہا کہ یہ تو خدا کے بھی 3 ٹکڑے انہوں نے کر دیے، یعنی ٹرینٹی۔ یہ جگہ ہے تشریف لائے۔ تو اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے بعد ڈیفائن اینڈ رول، کہ بھئی میں کون ہوں یہ بھی میرا غیر مجھے بتائے گا، میرا ادر ہے جو مجھے ڈیفائن کرے گا۔ اور جیسے اب بات کہی جاتی ہے نا کہ نیشن بلڈنگ کا ایک پروجیکٹ ہے، یعنی پہلے جو تھا، جو کلونیل پیریڈ تھا، اس میں سویلائزنگ مشن تھا، اس کے بعد جو ہے وہ ایک مشن ہوا مثال کے طور پہ ڈیولپمنٹ کا، کہ اب یہ لوگ جو ہیں، یہ جو پوسٹ کلونیل سوسائٹیز ہیں اور سٹیٹس ہیں، یہ انڈر ڈیولپڈ ہیں۔ اب ان کے سامنے ایک نیا گول کیا ہے؟ پہلے اگر آپ سمجھ لیں کہ گول پروگرس تھا، تو اب گول کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ۔ اور اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ پروگرس میں اور ڈیولپمنٹ میں کیا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پر یہ جو ہے یہ شعور کی سطح پر ہے، اور یہ وجود کی سطح پر، یا اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ انفس کی سطح پر ہے اور یہ آفاق کی سطح پر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مثال کے طور پہ تھیری کی سطح پر ہے اور یہ پیریکسس کی سطح پر ہے۔ تو ڈیولپمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ فزیکل ترقی جو نظر آتی ہے، جی ڈی پی، جی این پی، ٹھیک ہے، اسکائی اسکریپرز اور یہ باقی ساری چیزیں، تو ایک انہوں نے یہ بھی جو ہے وہ ان کو دیا۔ پھر مثال کے طور پر نیشن بلڈنگ، ایک اور پروجیکٹ ان کا کیا ہے؟ نیشن بلڈنگ۔ اور پھر اب ایک اور جو پروجیکٹ ان کا کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، وہ بیسیکلی ریلیجس فارمیشن، کہ بھائی اب مذہب کی تشکیل بھی جیسے وہی کریں گے، یعنی اہل مغرب آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا دین کیا ہے۔ اور ایک لحاظ سے تو یہ اورینٹلسٹ نے بھی کیا، اور اس زمانے میں بہت سے لوگ اس کے دباؤ میں آ گئے اور ایک اپولوجیٹک انداز اختیار کیا، لیکن یہ عمل ابھی بھی چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ بھئی آپ کا دین کیا ہے، اور پھر وہاں سے لوگ آتے ہیں ہمیں آ کے بھاشن دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھئی اصل میں تو آپ کا دین یہ ہے، اور پھر وہی بات کہ آپ کا دین جو ہے وہ تو بہت زیادہ ترقی چاہتا ہے، وہ بہت زیادہ روشن خیال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ میں نے عرض کیا کہ نیٹو، یہاں پہ کچھ اور اشعار بھی نقل کیے ہیں اکبر کے۔ از راہ تعلق کوئی جوڑا کرے رشتہ، انگریز تو نیٹو کے چچا ہو نہیں سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نیٹو ہیں، وہ انگریز ہے، اور یعنی یہ تعلق بن نہیں سکتا، یہ تعلق بن نہیں سکتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کے ہاں ریسزم بھی غیر معمولی پایا جاتا تھا، اور ابھی بھی پایا جاتا ہے، یعنی وہ چیز ان کے ہاں سے جا نہیں رہی۔ لیگل پلین پر تو انہوں نے بظاہر ایکویلٹی کی بات کی ہے، لیکن ابھی تک بھی جو ایک خاص طرح کی ریشل سپیریورٹی ہے، وہ احساس جیسے ان لوگوں سے جاتا نہیں ہے۔ میری نصیحتوں کو سن کر وہ شوخ بولا، نیٹو کی کیا سند ہے صاحب کہیں تو مانوں۔ یعنی اب کیا ہے؟ نیٹو اور صاحب۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں ابھی تک یہ چل رہا ہے معاملہ کہ خاص طور پر اسلام کے بارے میں غیر مسلم مفکرین کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برنارڈ شاہ کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے، یا گوئٹے کیا کہتا ہے،
ٹھیک ہے، یا مختلف جو ہے ان کے تھنکرز کیا کہتے ہیں. تو وہ کتاب جو ہے دی 100 بہت مشہور ہوئی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کہا ہے کہ سب سے زیادہ انفلوئنشل شخصیت ہیں تاریخ عالم کی. تو ہم اس کا بہت چرچا کرتے ہیں، اس کو بہت بیان کرتے ہیں، لیکن اگر آپ وہ انٹری پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یعنی اسی انٹری میں انہوں نے یہ بات بیان کی. اور پھر سیدنا مسیح علیہ السلام کو نہیں لے کر آئے، اس کے بعد سینٹ پال کو درجہ دیا. اور پھر یہاں انہوں نے کہا نا کہ بھئی کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھئی تم عیسائی ہو اور پھر سیدنا مسیح کو تم نہیں لے کر آئے، رسول اللہ کو لے کر آئے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی اسلام کی فارمیشن میں جتنا پیوٹل کردار محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عیسائیت کی تشکیل میں اتنا پیوٹل جو ہے آپ کہیں کنٹریبیوشن وہ مسیح کا نہیں ہے. یعنی بالکل ٹھیک بات انہوں نے پکڑی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو موجودہ عیسائیت ہے یہ اصل میں پال سے نسبت اس کی زیادہ ہے، مسیح کی طرف نسبت اتنی زیادہ نہیں ہے. پال کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں عیسائیت کی تشکیل کرنے والا سینٹ پال ہے، مسیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے مسلمان بھی جب لکھتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں نا کہ اصل میں موجودہ عیسائیت جو ہے وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت اتنی حقیقی نہیں ہے، بلکہ یہ سیدنا یعنی بلکہ سینٹ پال کی طرف. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کرسچینٹی نہیں ہے بلکہ پالزم ہے یہ. ٹھیک ہے، تو بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صاحب کہیں تو مانو. تو ہمارے یہاں بھی ابھی تک یہی ہے کہ بھائی وہ کیا کہہ رہے ہیں، صاحب کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر چیز میں اب سند وہی ہیں، ہر چیز میں سند ہے، مستند ہے میرا فرمایا ہوا. تو کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں انگریز بہادر کیا کہتا ہے آج بھی ہمارے لیے وہی سند ہے. ہماری یونیورسٹیز میں ہمارا جو بھی علم کہہ لیں، جو ہماری تعلیم ہے، اس میں انہی کی بات سند کے طور پر بیان ہوتی. اکبر سے میں نے پوچھا اے واعظ طریقت، دنیائے دوں سے رکھوں میں کس قدر تعلق. اس نے دیا بلاغت سے یہ جواب مجھ کو، انگریز کو ہے نیٹو سے جس قدر تعلق. یہ بھی ایک جیسے طنزیہ انداز ہے کہ گھٹیا دنیا سے میں کتنا تعلق رکھوں. میں نے واعظ سے پوچھا، اس نے کہا کہ بس جتنا تعلق انگریز کو نیٹو سے ہے. ٹھیک ہے، مطلب جتنا وہ نیٹو کو حقیر سمجھتا ہے، اور بس جیسے اس کے ساتھ ایک برائے نام سا تعلق ہے، تم بھی دنیا کے ساتھ ایسا ہی تعلق رکھو. نیٹو ہے نمود کا محتاج، کونسل تو ان کی جن کا ہے راج. نیٹو ہے نمود کا محتاج. یہ جو نمود ہے یہ بہت اہم ہے. کولونیل پیریڈ میں جو مسلمان لیڈر تھے انہوں نے جو پالیٹکس بھی کی ہے تو اس کو ہمارے استاد کہتے ہیں کہ انہوں نے پالیٹکس کی پالیٹکس آف رائٹ. یعنی دو طرح کی پالیٹکس ہوتی ہیں، پالیٹکس آف رائٹ اور پالیٹکس آف گڈ. نمود کہہ لیں، اسی کی ایک اور شکل ہے نمائندگی. نمائندگی میں بھی بنیادی لفظ یہی ہے، نمائندگی، ریپریزنٹیشن. تو مسلمان جو لیڈر تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں ریپریزنٹیشن چاہیے، کاؤنسل میں چاہیے. جو اب جو ہے وہ اجتماعیتیں قائم ہو رہی ہیں تو اس میں جیسے مسلمانوں کو نمائندگی ملے، وہ بھی سامنے آئیں، اور حقوق کو گارڈ کرنا ہے، مسلمانوں کے حقوق کو گارڈ کرنا ہے. تو پالیٹکس آف گڈ کا مطلب ہے خیر کی بنیاد پہ سیاست. اور ساری جو ہے تحریک پاکستان وہ بھی حقوق کی جو ہے تحریک ہے، اس کے بعد بھی وہی چیز جو ہے وہ آگے چلتی چلی گئی. یعنی جدید دور میں آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پہ جو موجودہ جماعت اسلامی ہے، اب جو اس کی ساری سیاست ہے وہ یعنی وہ خیر پر مبنی نہیں ہے. یعنی کہیں کہیں برائے وزن بیت جو ہے وہ غلبہ دین، اقامت دین یا خلافت وغیرہ کا تذکرہ ایسے ہوتا رہتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اب وہ ایک حقوق جوئی اور حقوق یابی کی ایک تحریک ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب کراچی میں مثال کے طور پہ جو ہے وہ جو کیا ہے وہ ان کا جو ادارہ ہے بجلی والا، ہاں کی الیکٹرک کے خلاف، بحریہ ٹاؤن کے خلاف ابھی بھی
جو ہے وہ بجلی کے بلوں کے خلاف جو تحریک چل رہی ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر وغیرہ اب موضوع نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہاں گوادر میں تحریک چلی جو ہدایت اللہ صاحب تھے، ہدایت الرحمان شاید، تو وہ ان کی تحریک بھی کیا ہے، وہ بھی بنیادی طور پہ حقوق کی تحریک ہے. تو خیر پر مبنی جو ہے وہ تحریک نہیں ہے، بلکہ تحریک یا پولیٹکس جو ہے وہ سیاست کس بنیاد پر ہے، حقوق کی بنیاد پر. تو نمود کم ہوتا ہے. نیٹو چاہتا ہے کہ وہ بھی ظاہر ہو، وہ بھی سامنے آئے. اور ہاں آگے ایک اور ویسے ایک جنرل شعر ہے، یہ جیسے اس پورا جو تصور ہے نا جو جدید تعلیم وغیرہ پر ہے، اس پر اکبر نے یہ کہا ہے کہ ہوشیار رہ کے پڑھنا، اس جال میں نہ پڑنا. یورپ نے یہ کہا ہے، یورپ نے وہ کہا ہے. تو اب ہمارا سارا علم یہی ہے نا، سارا علم یہی ہے. آپ فزکس لے لیں، کیمسٹری لے لیں، بایولوجی لے لیں، اینثروپولوجی لے لیں، سوشولوجی لے لیں، فلسفہ لے لیں. تو فلسفے میں یہ گفتگو ہوتی ہے، افلاطون نے یہ کہا اور دیکارت نے یہ کہا اور جناب کانٹ نے یہ کہا اور ہیگل نے یہ کہا اور مارکس نے یہ کہا اور فوکو نے یہ کہا. تو یہی بات یہی چل رہی ہے. ظاہری بات ہے کہ اس میں جیسے صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمان کہیں نہیں ہے، اس میں یعنی غیر یورپی بھی کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، پچھلی مرتبہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ سارا کا سارا جو جدید علم ہے وہ یورو سینٹرک ہے. ٹھیک ہے، یورپ مرکز ہے، اور انہوں نے جیسے فلسفہ ہمارے سامنے اس کی ایک ذریع مثال ہے کہ انڈین فلسفی کی اتنی رچ ٹریڈیشن تھی، اسی طریقے سے جو ہے وہ چائنیز فلسفی تھی، اسی طریقے سے پرشین ٹریڈیشن تھی. اس سب کو جیسے ہسٹری آف فلسفی سے بالکل نکال دیا، غائب ہے وہ. آپ ہسٹری آف فلسفی کوئی بھی نکالیں اس میں وہ نہیں آئے گی. مسلم فلسفی ایک جگہ پر آتی ہے، اور وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ چونکہ وہ ویسل بن گئی تھی نا، وہ تھوڑا سا ایک کیریئر بن گئی تھی، اور اس نے جیسے ان کے جو اپنے علوم ہے رینیساں میں، ان علوم کی ریکلیمیشن جو ہے اس میں جیسے ایک کردار ادا کیا. تو اس وجہ سے ان کا ذکر اس میں آ جاتا ہے. آگے پھر ایک اور اقتباس ہے، وہ شمس الرحمن فاروقی صاحب کا ہے. یہ ان کا ایک مضمون ہے، اکبر الآبادی، نوآبادیاتی نظام اور عہد حاضر. یہ مضمون جو ہے وہ کئی جگہ، یعنی ایک تو خیر یہ نیٹ پہ اویلیبل ہے، ریختہ جو سائٹ ہے وہاں پر ہی اویلیبل ہے. دوسرا جو ہے وہ یہ جو کیا تھا، ایک رسالہ نکالا تھا نا انہوں نے، طارق ہاشمی صاحب وغیرہ نے، حرف نیم گفتہ، حرف نیم گفتہ، اس میں بھی یہ چھپا ہے. پھر یہ فقہ اکیڈمی کا جو رسالہ ہے مفاہیم، اس میں بھی چھپا ہے، اور ان کی ویب سائٹ پر بھی یہ سافٹ کاپی اس کی اویلیبل ہے. اکبر الآبادی، نوآبادیاتی نظام اور عہد حاضر، یہ پورا مضمون جیسے پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس کے کچھ اقتباسات میں نے یہ جو نیٹو وغیرہ کا تصور تھا نا اس کے حوالے سے یہاں نقل کی. اکبر نے بقول محمد حسن عسکری مشرق اور مغرب کا تصادم صرف ہندوستان نہیں بلکہ پورے ایشیا اور آج کی زبان میں کہیں تو تیسری دنیا کے نقطہ نظر سے دیکھا. یعنی مشرق اور مغرب کا جو تصادم ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ انگریز کا اور ہندوستان کا، بلکہ کیا ہے، ایشیا. علامہ اقبال کے ہاں شاعری میں بھی آپ دیکھیں تو کہیں لفظ جو ہے وہ مسلم آتا ہے، کہیں جو ہے لفظ جو ہے وہ مشرق آتا ہے، کہیں لفظ ایشیا آتا ہے. ٹھیک ہے، تو تیسری دنیا کے نقطہ نظر سے دیکھا. یہ تیسری دنیا کا کیا مطلب ہے؟ تھرڈ ورلڈ جس کو کہتے ہیں. یعنی یہ تصور کہاں سے پیدا ہوا؟ یعنی جو ہائرارکی تھی نا پہلے، جیسے سویلائزڈ ان سویلائزڈ، کلچرڈ ان کلچرڈ. ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلی کیٹیگری تھی جو بنائی. اس کے بعد ایک اور کیٹیگری انہوں نے بنائی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ڈیولپڈ، انڈر ڈیولپڈ، ڈیولپنگ. اور ایک یہ کیٹیگری بنی. اب تو خیر یہ ایسٹ ویسٹ والی بات بھی ختم ہو گئی ہے، اور اب تو نارتھ اور ساؤتھ کی بات ہوتی ہے، گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ. لیکن یہ جو فرسٹ ورلڈ، سیکنڈ ورلڈ، تھرڈ ورلڈ ہے، یہ تصور کہاں سے آیا ہے؟ یہ تو بہت عام سی بات ہے نا. اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ یعنی جو آپ سمجھ لیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک نئی تشکیل ہوئی دنیا کی، اور جیسے دو کیمپس بن گئے.
اور اس سے پہلے سے جیسے ایک کولڈ وار چلتی رہی، دو کیمپس بن گئے، ایک کیپٹلسٹ کیمپ تھا جس کا جو آپ سمجھ لیں سربراہ امریکہ تھا، اور ایک جو ہے وہ سوشلسٹ کیمپ تھا جس کا سربراہ USSR تھا۔ تو جو امریکن کیمپ ہے وہ زیادہ تر اس میں یعنی نارتھ امریکہ اور یورپ کے زیادہ تر ممالک تھے، تو وہ فرسٹ ورلڈ ہے، اور یہ جو USSR اور اس کے زیر تحت اور بہت سے ایسٹرن یورپ کے کئی ممالک تھے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ امریکہ ہے، اس کا جو دوسرا حصہ ہے برازیل، ارجنٹینا وغیرہ وہاں پر تھے، تو ان کو کہا گیا کہ سیکنڈ ورلڈ۔ اور اس کے بعد جو باقی دنیا تھی جو نان الائیڈ تھی اصل میں، جس میں زیادہ تر ایشیا اور افریقہ کے ممالک آتے ہیں، ان کو کہا گیا کہ یہ تھرڈ ورلڈ ہے، ٹھیک ہے، تھرڈ ورلڈ۔ تو یہ جیسے کہتے ہیں کہ بھئی تیسری دنیا، اس کے نقطہ نظر سے دیکھا۔ مغربی تہذیب کے لیے اکبر نے بعض الفاظ وضع کیے، مثلاً بریگیڈ، اس کو برگڈ لکھا، ظاہری بات ہے ضرورت شعری سے، کیمپ، توپ، انجن وغیرہ، یعنی کیمپ، بریگیڈ جو ہے وہ جیسے آج بھی جیسے کینٹونمنٹ ہے نا، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جو طاقت کا مرکز تھا وہ تو رائل آرمی تھی، برٹش رائل آرمی جو آ گئی، اس کے بعد جب جو ہے کمپنی کی حکومت ختم ہوئی اور براہ راست جو ہے برطانوی راج آ گیا، تو وہ الگ تھا۔ آج بھی دیکھیں، آج تک بھی وہ الگ ہی ہے نا، یعنی جتنے بھی شہر ہیں تو اس میں کنٹونمنٹ یا کینٹ وہ بالکل باقی شہر سے ممتاز اور الگ ہوتا ہے، وہ تفریق آج تک چلی آ رہی ہے۔ پھر کیمپ کا مطلب کیا ہے کہ بھئی ایک طرف جو ہے وہ مثال کے طور پر انگریز بہادر رہتے ہیں، ان کی آبادیاں ہیں، جیسے آپ کو بتائیں آج بھی ہمارے ہاں ڈپٹی کمشنر AC اور تحصیلدار اور جو آپ سمجھ لیں کہ نہروں کے جو ایکسین وغیرہ ہیں، ان کے بنگلے کئی ایکڑوں پر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک وہ علاقہ ہے کہ جو جہاں پہ صاحب لوگ رہتے ہیں، اور ایک علاقہ وہ ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ نیٹیوز رہتے ہیں، تو اس میں بھی ایک تفریق جو ہے وہ کی گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو بنی اسرائیل جو تھے نا مصر میں، تو ان کے ساتھ بھی جیسے ایسے ہی تھا کہ یعنی وہ جو حکمران تھے جو کہ غالب تھے وہاں پر، قبطی جو اقلیت میں تھے، ان کے علاقے بالکل الگ تھے، اور پھر جو اکثریت بنی اسرائیل کی تھی ان کے علاقے الگ تھے، جیسے گیٹوز جن کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، توپ، انجن وغیرہ۔ برگٹ سے ان کی مراد وہ ہندوستانی تھے جو انگریزوں کے وفادار تھے، اور کیمپ سے مراد ان کی مغربی معاشرت تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی برگیڈ سے مراد ایک تو ظاہر ہے کہ بریگیڈ ہے، وہ جو فوجی بریگیڈ ہے، اور ایک وہ جو ان کی بریگیڈ ہے۔ بریگیڈ کا مطلب ہے ان کے سپاہی ہیں، بغیر تنخواہ کے ان کے جیسے سپاہی۔ یہ میں دیکھ رہا تھا، یہ ایک 1858 میں مرزا غالب نے ایک یادداشت لکھی دستنبو کے نام سے، دستمبو بھی آتا ہے، دستنبو ویسے ادغام ہوتا ہے نا جیسے۔ تو وہ جو 1857 کی جو جنگ تھی اس کے احوال، اس میں اپنی کچھ حالات، اس کا بیان۔ دستنبو کہتے ہیں وہ چھوٹے سائز کا جیسے خربوزہ سا ہوتا تھا، اور بالکل چھوٹا سا، وہ ہاتھ میں آ جاتا تھا، اور اس میں سے بہت بھینی خوشبو آتی تھی۔ تو جیسے وہ یعنی اس نے جیسے ایک نام رکھا اپنی اس تحریر کا کہ میری تحریر جو ہے یہ بھی جیسے ایسے ہی ایک ریفریشنگ تحریر ہے۔ تو جیسے بڑی حیرت ہوتی ہے نا، یعنی آپ اگر حالی کو پڑھیں، پچھلے دنوں میں نے الطاف حسین حالی کو تفصیل سے پڑھا، وہ نظم حالی ان کی پوری جو ہے وہ کلیات نظم حالی ہے 1 2، تو بالکل جیسے قرآن مجید نے جو شاعروں کا نقشہ پیش کیا ہے نا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کیسی وادیوں میں وہ پھرتے رہے، اور کیسے وہ مخلص تھے انگریز بہادر کے، کیسے قصیدے انہوں نے کہے ہیں، کس طریقے سے سیلف پیٹنگ انہوں نے کی ہے۔ اگر آپ مسدس حالی کا مقدمہ پڑھیں تو اس میں انہوں نے جو انگریزوں کے آنے سے پہلے بر صغیر کی حالت نقل کی ہے 1-2 پیراگرافز میں، تو وہ عجیب سی ہے، جیسے بالکل جیسے ہمارے ہاں سیرت کی کتابوں میں ہوتا ہے نا کہ بھائی جاہلیت کا زمانہ اور اس کے بعد پیغمبر آ گئے، تو پھر وہ جو انہوں نے نقشہ کھینچا ہے بر صغیر کا، انگریز کی جو آپ کہیں کہ قدوم، وہ جو ہمارے ہاں قصیدوں میں کہتے ہیں نا قدوم میمنت لزوم،
یعنی ایسی آمد کہ جو بہت ہی یمن والی ہے، بہت بابرکت ہے، اس سے پہلے حالت کیا تھی، اور پھر ہم نے کیا 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 نہیں کیا. پھر اس میں انشاءاللہ ہم جو سر سید اور اس کے اسکول کی بات کریں گے نا، تو وہ جو اردو ادب کے ارکان خمسہ ہیں ان سب کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے انتہائی، یعنی وہ جو ثقافتی اجارہ داری ہے اپنی انتہا پر دیکھنی ہو تو ان 5 لوگوں کے ہاں دیکھ لیں. یعنی اردو ادب کے ارکان خمسہ کون ہیں؟ سر سید، حالی، شبلی اور محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد. ان کی تحریروں کے ہم اقتباسات دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس قدر مرغوبیت تھی اور کس قدر جیسے جو ہے وہ انگریز کے حوالے سے مفتوحیت تھی. اب یہاں اس کے شروع میں نا جیسے شاعرانہ انداز میں وہ جو دستنبو کی میں بات کر رہا تھا، انہوں نے تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کی شان وہ ہے. تو مثال کے طور پہ کہتے ہیں سبحان اللہ، کتنا عظیم ہے وہ خدا جو وجود عطا کرتا ہے، عدم کو ختم کرتا ہے، جو ظلم کو ختم کرنے والا اور انصاف کی روشنی کو پھیلانے والا ہے. وہ انصاف کی طاقت سے طاقتوروں کا زور گھٹا دیتا ہے، اپنے کرم سے کمزوروں کو طاقت بخشتا ہے. اس کے بعد پھر وہ آگے تمہید میں کہتے ہیں اب آگے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی جیسے جو حاکم ہم پر آئے ہیں اور جو یہ انگریز کی حکومت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا حصہ ہے. یعنی وہ جو ایک خاص طرح کا فیٹلزم جس کو کہا جاتا ہے نا، کہ بھئی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ ایک قوم ہم پر غالب ہو، وہ بہتر تھی، وہ ہم پہ غالب آ گئی. اب اس میں شروع میں انہوں نے کہا ہے کہ اس زمانے میں ہر راگ کا آہنگ اور ہر چیز کا قاعدہ ہی بدل گیا ہے، سپاہی سردار سے منحرف ہو گئے ہیں. تو کہا کہ ایران پر عرب کا حملہ تو ایک ملک پر دوسرے ملک کے لوگوں کی فوج کشی تھی، لیکن یہاں تو فوج نے اپنے سرداروں سے بغاوت کی ہے. یعنی سردار کون ہے؟ وہ جو کمپنی بہادر تھی، اس کی جو فوج ہے اس سے بغاوت کر دی. تو کہتے ہیں کہ اہل ایران نے آتش پرستی سے منہ موڑ کر خدا پرستی کا راستہ دیکھا، لیکن ہندوستان والے منصف حاکموں یعنی انگریزوں کا دامن ہاتھ سے چھوڑ کر درندہ صفت انسانوں کے دام میں گرفتار ہو گئے. یعنی درندہ صفت لوگ کون ہیں؟ وہ جو باغی تھے، ٹھیک ہے، جو باغی مسلمان، کتاب بھی لکھی ہے نا. تو کہا کہ یہ درندہ صفت تھی. سچ تو یہ ہے کہ انگریزی حکومت کے علاوہ کسی دوسری حکومت میں انصاف کی امید رکھنا بالکل نادانی ہے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کے علاوہ جو ہے وہ نادانی ہے. پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے پڑھنے والے یہ سمجھ لیں کہ میں نے جس کی قلم کی جنبش سے کاغذ پر الفاظ کے موتی بکھر جاتے ہیں، یہ فارسی میں لکھی ہے کتاب، اور یہ 1966 میں یعنی غالب صدی منائی گئی. تو 1866 جو ہے وہ وفات کا سن ہے، تو 1966 تو اس میں جو ہے وہ اس موقع پر اورینٹل کالج میں نے اس کتاب کو چھاپا تھا، اور اس کی پوری لمبی چوڑی کمیٹی تھی. اس کتاب کو فارسی میں چھاپا. پھر انڈیا سے ایک صاحب نے اس کا ترجمہ چھاپا ہے، وہ ریختہ پہ اویلیبل. تو یہ فارسی میں لکھی ہوئی میرے سامنے ترجمہ ہے. انگریزی حکومت کی نان و نمک سے پرورش پائی ہے اور بچپن سے ان فاتحین عالم کے دسترخوان سے ریزہ چی ہوں. یعنی کون فاتحین عالم؟ یہ جو انگریز بہادر ہیں. اب آگے ایک عنوان ہے انگریزوں کے قتل پر اظہار افسوس. افسوس وہ پیکر علم و حکمت، انصاف سکھانے والے، خوش اخلاق و نیک نام حاکم، اور صد افسوس وہ پری چہرہ نازک بطن خاتونیں جن کے جو ہے وہ چہرے چاند کی طرح چمکتے تھے. اب یعنی مثال کس کی بات کر رہے ہیں؟ انگریز بہادر کی، یعنی انگریز کی شان بیان کر رہے ہیں. تو یعنی یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ہم نے ثقافتی اجارہ داری کی بات کی تھی، ایک جو پورا عنوان ہے اس کا نام ہے غدر کی مذمت. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو جن لوگوں نے بھی غدر برپا کیا ہے وہ ایسے ہی ہیں. اب آگے ایک جگہ کہتے ہیں
برے سے برا غلام اپنے آقا سے اس طرح پیش نہیں آ سکتا بشرطے کہ وہ ولد الحیض نہ ہو۔ یہ خبیث نمک حرام جس کے منہ پہ چیچک کے داغ ہیں، بے حیائی کے سبب سے جس کی آنکھیں پھیل گئی ہیں اور دہانہ فراخ ہو گیا ہے، اپنے آپ کو زہرہ و مشتری کی طرح سمجھتا ہے۔ یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ایک باغی سردار کی بات کر رہے ہیں جس نے انگریز بہادر کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کر دی۔ تو بہرحال یہ میں نے ایک سیمپل کے طور پہ آپ کو دیا ہے، اور وہ کتنا جیسے مرعوب تھے۔ یہاں پہ ایک ہے قصیدہ مدح ملکہ وکٹوریہ۔ اگر آپ حالی کی کلیات پڑھیں تو جگہ جگہ وہاں پہ قصیدے ہیں، یعنی ملکہ عالیہ کے قصیدے ہیں، اور پرنس آف ویلز جو بیچارہ اب بڑی مشکل سے بادشاہ بنا ہے نا، تو وہ جو سمجھ لیں کہ جو ہوتا ہے جس کو ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے، وہ ولی العہد، تو وہ جو برٹش جو ولی العہد ہوتا ہے اگر وہ مرد ہو تو پرنس آف ویلز کہتے ہیں اس کو، تو وہ تشریف لائے تھے، ان کی شان میں قصیدہ، پنجاب کے گورنر ان کا قصیدہ، ٹھیک ہے، گورنر جنرل کا، یعنی قصیدے ہی قصیدے ہیں اگر آپ جو ہے وہ کلیات نظم حالی پڑھیں۔ علامہ اقبال کا تو بیچاروں کا ایک آدھ کوئی چھوٹا سا قصیدہ ہے نا جس پہ لوگ جو ہے وہ بہت اعتراض کرتے ہیں، یعنی جب بھی کہیں علامہ اقبال کی عظمت کی بات ہوتی ہے، یوم اقبال منایا جاتا ہے، تو وہ اشعار جو ملکہ برطانیہ کی شان میں اقبال نے کہے ہیں وہ لازماً لوگ جو ہے ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن غالب کے بارے میں یہ سارے بیانات سامنے نہیں آتے، چونکہ غالب ایک جدید شاعر ہے، ایک سیکولر شاعر ہے، ایک لحاظ سے بے دین سا آدمی ہے، تو گویا اس کی یہ تحریر بھی یا اس کی یہ تصنیف سامنے نہیں لائی جاتی کہ بظاہر یعنی کتنی شرمناک ہے اور کتنی جو ہے وہ ان کے قصیدوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی 2 سال ہوئے کہ میں نے ملکہ انصاف پسند، فلک رفعت، ستارہ حشم، ملکہ وکٹوریہ کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا وہ بھجوایا۔ اس کے پہنچنے کی بھی ایک لمبی داستان ہے کہ کیسے وہ پہنچا، اور پہنچ کر جب اس کی رسید آئی تو غالب کا کیا حال ہوا خوشی سے کہ یہ ملکہ عالیہ کی طرف سے اس کی رسید جو ہے وہ آ گئی۔ پھر یعنی آپ دیکھیں نا کہ القاب کس طرح کے ہیں، تو ایک مسٹر رسل ہیں کلرک بہادر، یعنی وہ کوئی چیف سیکرٹری ٹائپ کوئی آدمی ہیں۔ اب ان کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں؟ فرخ شمائل، عالی نسب اور خانہ مشک بار، یہ کس کی شان بیان ہو رہی ہے؟ ایک چیف سیکرٹری صاحب جو انگریز ہیں ان کی، یعنی ہر جو بادشاہ ہے یا گورنر جنرل ہے ان کے القابات آپ دیکھ لیں کہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک معروضہ شہنشاہ انگلینڈ کے نام خط لکھ کر سکندر جاہ، فریدوں حشم، لارڈ کیننگ نواب گورنر جنرل بہادر کے حضور میں بھیجا۔ آگے کہتے ہیں اس مدعا کی یہ خواہش ہے کہ ملکہ معظمہ اپنی زبان مبارک سے مہر خاں یعنی خطاب ارشاد فرمائیں، اور اپنے حکم سے سراپا یعنی خلعت بخشیں، اور اپنے خان سے چند نان ریزہ یعنی روٹی کے ٹکڑے عنایت فرمائیں۔ مہر خاں اور سراپا کا ترجمہ عربی میں خطاب اور خلعت ہو سکتا ہے، اور نان ریزہ کو انگریزی میں پینشن کہہ سکتے ہیں، یعنی خود ہی وہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ بھئی ایک تو مجھے کوئی خطاب آپ ارشاد جو ہے عطا فرما دیں، دوسرا یہ ہے کہ میری پینشن لگا دیں، اور پینشن کے اصول کے لیے جیسے جوتیاں چٹکوائی ہیں وہ بھی ایک معاملہ ہے۔ ڈاکٹر ناصر عباس نیّر صاحب، ان کا ذکر کئی مرتبہ ہو چکا، وہ بھی بالکل ایک جدید آدمی ہیں، لیکن وہ اپنی کتاب میں اس بات کو موضوع بناتے ہیں کہ یہ جو جب ہم کہا جاتا ہے کہ انگریز استعمار یا امپیریلزم، تو ہمارے ہاں کے جو اپنے دانشور ہیں وہ فوری طور پہ عرب امپیریلزم کا قصہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی اگر جو ہے وہ یورپین امپیریلزم تھا تو عرب امپیریلزم بھی تو تھا نا، تو آپ ان کی بڑی تنقید کرتے ہیں، اس کی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو ایک بہت مشہور ایک صاحب ہیں، ملحد بھی ہیں، جو ہے وہ حاشر بن ارشاد صاحب، تو وہ اقبال کا ذکر کرتے ہیں، تو یعنی کچھ جگہوں پہ اقبال کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں بھی اقبال کو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اقبال نے تو واضح طور پہ جو خطبہ الہ آباد ہے اس میں عرب امپیریلزم کا ذکر کیا ہے، اور کہا ہے کہ اگر ہمیں موقع مل گیا کہ ہم جو ہے وہ بر صغیر میں ایک ہمیں مسلمانوں کی انڈیپینڈنٹ اگر ریاست ہماری بن جائے تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ عرب امپیریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پہ جو دھبے پڑ گئے ہیں ہم اس کو دھو سکیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بھائی علامہ اقبال جو ہیں وہ تو یہ جو عرب امپیریلزم ہے اور جو مسلمانوں کی حکومت وغیرہ کا تصور ہے اس کے خلاف ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیز جیسے یہاں پائی جاتی ہے، تو یہاں پہ ہم کہہ رہے تھے کہ برگیڈ سے مراد وہ ہندوستانی تھے جو انگریزوں کے وفادار تھے،
اور کیمپ سے مراد ان کی مراد مغربی معاشرت تھی۔ توپ استعماری قوت کے اظہار اور انجن اس قوت کو پھیلانے والے ذرائع کا استعارہ ہے۔ ایک جگہ انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہر جگہ توپ فٹ کر دیں، لیکن ہر جگہ جو ہے وہ پتہ نہیں یعنی فلاں کمپنی کا سوپ آپ ہر جگہ لے جا سکتے ہیں، یعنی یہ تو ممکن نہیں ہے انگریز کے لیے کہ ہر جگہ وہ توپ لگا دے، لیکن وہ انگلینڈ کی کمپنی کا سوپ یعنی صابن وہ تو ہر جگہ پہنچا سکتے ہیں نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بھئی جہاں پر طاقت سے وہ چلتا ہے وہاں طاقت استعمال کی جائے، جہاں معیشت کا ہتھیار استعمال کیا جا سکتا ہے وہاں وہ کیا جائے، اور جہاں تعلیم جو ہے اس کے ذریعے اپنے غلبے کو قائم کیا جا سکتا ہے وہاں وہ کیا جائے۔ عسکری صاحب نے بہت درست کہا ہے کہ اکبر اس زمانے میں واحد شخص تھے جنہوں نے انگریزوں کی لائی ہوئی چیزوں میں استعارے اور علامتیں دیکھیں، اور اکبر کے سوا کوئی ایسا نہ ہوا جو نشان کو علامت کا درجہ دینے میں کامیاب ہوا ہو۔ یعنی یہاں مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے سائن کو سمبل بنا دیا، سائن کو سمبل بنا دیا۔ تو لیمپ ہے، ٹھیک ہے، ٹرین ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی انجن گیا ہے اس طرف سے اور کہی دیتی ہے تاریکی ہوا کی، ٹھیک ہے، اور کیا تھا کہ لیمپ کی روشنی سے پتہ نہیں مطلب بچائے خدا، پتہ نہیں پہلا میں سب بھول رہا ہوں، کہ روشنی آتی ہے اور نور چلا جاتا ہے، روشنی آتی ہے اور نور چلا جاتا ہے۔ تو یعنی لیمپ کے کیا اثرات ہیں، جو پانی کا پائپ ہے اس کے کیا اثرات ہیں، یعنی مثال کے طور پہ گھڑے یا سراہی کو آپ نے بدل کے ٹیپ آ گئی، اس کے کیا اثرات ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ پرنٹ کے کیا اثرات ہیں، ٹھیک ہے، تو حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا، اور پانی پینا پڑا ہے پائپ کا، اور پیٹ دکھتا ہے آنکھ آئی ہے، شاہ ایڈورڈ کی دہائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جیسے اس طرح کی باتیں بھی انہوں نے کہیں۔ مغرب یا انگریز کی مخالفت اکبر کے یہاں ایک مکمل نظام فکر کے تحت ہے، یہ کوئی فیشنیبل چلتی ہوئی بات پر مبنی رویہ نہیں ہے۔ مغربی تعلیم کے بارے میں ان کی پہلی شکایت یہ تھی کہ یہ انسان کو صاحب دل نہیں بناتی، صرف نوکری کے کام کا رکھتی ہے، اور یہ بات تو جیسے جگہ جگہ آ رہی ہے۔ ابھی کچھ ڈسپیچز کا ہم مطالعہ کریں گے، ووڈز کا ایک ڈسپیچ ہے، اس میں یہی ہے کہ جو ہماری نظام تعلیم ہے اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ جو ہماری رعایا ہے اس کے اندر حاکموں کے لیے وفاداری کے جذبات پیدا کیے جائیں، ایک بات تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو ایک کارآمد کلپرزہ بنایا جائے اس اسٹیٹ مشینری کا۔ اور جس طرح میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ بار بار ان رپورٹس میں لفظ آتا ہے یوزفل نالج، یوزفل نالج جو کارآمد ہے۔ تو پرانی یہ جو فارسی اور آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جو ہے اینگلیکنس کی اور اورینٹلسٹوں کی جو لڑائی تھی وہ بھی تو یہی تھی نا، کہ اورینٹلسٹ یہ کہتے تھے کہ نہیں ان کو ان کی اپنی زبانوں میں تعلیم دیں، اور جو اینگلیکنس تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں اس میں دیں، اور یہ جو زبان ہے یعنی ان کی زبانیں سکت نہیں رکھتی، ٹھیک ہے، کہ وہ تہذیب کا بوجھ اٹھا سکیں یا کوئی برتر خیالات اس کے ذریعے منتقل کیے جا سکیں۔ اور یہ والی چیز اگر آپ دیکھیں تو مسدس حالی میں آپ کو بہت نظر آئے گی، اور اس سے جیسے افادی ادب کا تصور پیدا ہوا کہ بھئی اب ادب کا حاصل وصول کیا ہے، یعنی اسی سے یعنی افادی یا مقصدی ادب، اور اسی کو آگے بڑھا کر وہی جو ادب برائے زندگی یا ادب برائے ادب، یہ جیسے 20ویں صدی کے شروع میں جیسے یہ ایک تحریک چلی، تو جو ترقی پسند مصنفین تھے وہ کہتے تھے کہ ادب برائے زندگی، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حالی کا یہ جو تھیم تھا اسی کو اقبال نے آگے بڑھایا کہ مقصدی ادب، کہ بھائی جو ہے وہ اور نغمہ کجا و من کجا، ساز سخن بہانہ ایست، اور سوئے قطار می کشم ناکے بے زمام را، ٹھیک ہے، تو وہ جیسے ایک مقصدی ادب ہے۔ لیکن بعد حالی نے بہت سخت تنقید کی، اب جو روایتی ادب تھا اس پر کی۔ پھر ہم ایک اقتباس دیکھیں گے ابن الوقت جو ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے، اس میں ایک منظر ہے کہ جس میں پرانی جو کتابیں تھیں ادب کی
شعر کی، افسانے کی، اس کو جیسے نظر آتش کیا گیا، ٹھیک ہے، اس سے بتایا گیا کہ بھئی یہ جو سب ہے یہ بیکار ہے. اور وہ شعر تو جیسے ضرب المثل بن چکا ہے حال ہی کا کہ یہ شعر و قصائد کا ناپاک دفتر عفونت میں سنڈاس سے بھی ہے بدتر. ٹھیک ہے، اسی کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو حسن عسکری صاحب کا ایک مضمون ہے محسن کاکوروی پر. محسن کاکوروی جو ہے وہ نعت کے شاعر تھے پرانے، اور سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل ان کی ایک نعت ہے جو بہت پڑھی جاتی تھی قوالیوں میں بھی اور بھی. تو اس میں جیسے پیغمبر کو ایک آپ کہیں کہ سپر نیچرل بینگ کے طور پہ، اور ایک خاص طرح کا کم از کم بر صغیر کے اندر جو ذوق تھا، شاید وہ اس کے پیچھے وہ جو اوتاری ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی تھا نا، کہ بھئی جیسے انکارنیشن کا تصور تھا دیوتاؤں کے بارے میں. تو جیسے ہلکی پھلکی جیسے ڈیوینائزیشن آف پروفٹ ہوڈ، یعنی پیغمبر کے اندر تھوڑا گویا الوہیت دکھانا. تو یعنی وہ جو عسکری صاحب نے مضمون لکھا ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ اصل میں حال ہی سے جیسے ایک پروسیس شروع ہوا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیومنائزیشن آف دا پروفٹ. یعنی ایک تو یہ ہے کہ پیغمبر کی بشریت کو بہت اجاگر کیا گیا، اور پھر پیغمبر کے ذریعے دنیا میں تبدیلی کیسے آئی، دنیا میں کس طرح کی تبدیلی آئی. تو وہ جو ہے نا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بدلانے والا، یتیموں کا ملجا غریبوں کا ماوا. اب اس میں بھی کیا ہے کہ بھئی پیغمبر نے کس کس طریقے سے جیسے دنیا کو فائدہ پہنچایا، دنیا کو فائدہ پہنچایا. تو جیسے پیغمبر کی پریزنٹیشن بھی کیا تھی، یوٹیلیٹیرین تھی ایک خاص پہلو سے، یعنی پیغمبر کی ذات کے شخصی اوصاف اس کی بجائے پیغمبر کے ذریعے کیا چیز پیدا ہوئی اور لوگوں کو کیا کچھ ملا. ٹھیک ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر جو لوگ آئے تھے، جو حاکم تھے، ان کے ہاں جیسے یوٹیلیٹیرینزم، یعنی عام طور پہ کہا جاتا نا کہ ایک طرف تعلیم میں افادی پہلو تھا اور ایک طرف اس کے اندر مشنری پہلو تھا. ٹھیک ہے، یہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ اس میں چلتے رہتے ہیں. تو بہرحال تو ہاں، تو کہتے ہیں کہ جی یہ صاحب دل نہیں بناتی، صرف نوکری کے کام کا رکھتی ہے. اکبر کو لارڈ میکالے کے اس نوٹ کی خبر نہ رہی ہوگی جو اس نے 1835 میں تحریر کیا تھا کہ ہم ہندوستانیوں کو انگریزی پڑھا کر ایسی نسل پیدا کریں گے جو رنگ میں کالی لیکن دل سے انگریز ہوگی، تاکہ ہم اس سے اپنی ضرورت کے مطابق کام لے سکیں اور ہمارا نقصان بھی نہ ہو. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکبر کو مغربی تعلیم کی انگریزی پالیسی کے مضمرات کا پورا احساس تھا. بہت سے ہمارے اساتذہ نے یہ بات کہی ہے کہ علامہ اقبال میں اور اکبر میں ظاہری بات ہے کہ بہت فرق ہے. فنی اعتبار سے اقبال بہت بڑے شاعر ہیں اور اکبر الہ آبادی مطلب ان کی تو شاعری کا کچھ حصہ ایسا ہے کہ جو وزن میں بھی نہیں ہے. تو ان کے ہاں جیسے کوئی بہت زیادہ فنی رفتیں نہیں ہیں. لیکن اور اس میں یہ ایک فرق بھی ہے کہ علامہ اقبال نے زیادہ تر جو اس کی جو آنٹولوجی ہے مڈرنٹی کی یا انلائٹنمنٹ کی، اور اس کی جو ایپسٹیم ہے اس کو پکڑا ہے اور بہت گہرائی میں جا کے اس کو دیکھا ہے، اس کے کچھ مظاہر کو بھی دیکھا ہے. لیکن اکبر نے جو اس کی جو تہذیبی اوضاع تھے نا ان پر بات کی ہے، اور جیسے بغیر یعنی مغرب کو پڑھے بغیر مغرب کو ذوقاً رد کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے نا. یعنی علامہ اقبال تو مغرب میں رہے، پڑھا براہ راست. آپ جو ہے ریکنسٹرکشن دیکھیں تو کتنے جو ہے اس میں فلاسفرز کا ذکر ہے. اس زمانے میں مسلمانوں میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو ان تمام تھنکرز کے نام سے بھی واقف ہوں جن کا ذکر اقبال نے جو ہے اپنے خطبات میں کیا ہے. لیکن اکبر الہ آبادی جیسے ان کے اندر ایک غیر معمولی ایک صلاحیت تھی کہ انہوں نے اس کو بھانپ لیا، اور خاص طور پہ ان کے جو مظاہر تھے نا ان کے نتائج کیا نکلیں گے ان کو بھانپ لیا. تو بہرحال وہ جو جس طرح ہمارے ہاں آج تک بحث چلتی ہے کہ یہ جو مغرب کی ٹیکنیک ہے یا اس کے جو آپ سمجھ لیں کہ مینیفیسٹیشنز ہیں، چاہے وہ لباس میں ہو چاہے وہ ٹیکنالوجی میں ہو، تو یہ جیسے ویلیو نیوٹرل ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ تو پانی کے پائپ کو بھی اور لیمپ کو بھی ویلیو نیوٹرل نہیں سمجھ رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے اثرات ہیں، اور یہ جیسے ایک سبلیمنل لیول پر جا کر انسان کو متاثر کرتے ہیں. کتابوں سے آدمی نہیں بنتا، کیونکہ نوآبادیاتی تعلیم میں انسانیت کی روح اور امتیاز حق و باطل کی صفت نہیں ہے. وہ ایک طرح سے بے ذہن کی مشین، مائنڈ لیس مشین ہے جو ہم پر مسلط کر دی گئی ہے.
تو یہ بہت اہم بات ہے. یعنی یہ شمس الرحمان فاروقی صاحب کا تبصرہ کہ جو جدید تعلیم ہے، جو نوآبادیاتی تعلیم ہی کا تسلسل ہے، تو کہتے ہیں ایک مائنڈ لیس مشین ہے جو ہم پر مسلط کر دی گئی ہے. آگے شعر ہے اکبر کا کہ آگے انجن کے دین ہے کیا چیز، بھینس کے آگے بین ہے کیا چیز. کہ بھائی انجن کے آگے اب دین کیا ہے، بھینس کے آگے بین ہے کیا چیز. اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ایک کیٹیگری مسٹیک ہے کہ انجن اور دین یہ تو دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. انجن تو ایک آلہ ہے کمیوٹ کرنے کا، ٹھیک ہے، اور دین جو ہے وہ ایک آئین بندگی ہے. لیکن وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، یہ اس کا اثر پڑتا ہے، اس کے اثر وہ جو ہائیڈگر کہتا ہے نا کہ انفریمنگ ہے، یعنی ٹیکنالوجی جو ہے وہ گویا پورے تناظر کو بدل دیتی ہے اور ہر چیز کو دیکھنے کا جو اینگل ہے وہ بدل جاتا ہے. یہاں انجن استعارہ ہے نو آبادیاتی سامراجی طاقت کی بے امتیاز قوت کا، اور دین استعارہ ہے مشرقی روحانیت کا. ٹھیک ہے، ان دونوں میں وہی تعلق ہے جو بھینس اور بین میں ہے. آدمیت کے موضوع پر اکبر کے مندرجہ ذیل دو شعر بھی یاد رکھنے کے قابل ہیں. اور وکٹوریائی تعلیم اور فلسفہ یہ سبق پڑھاتے تھے کہ مغربی تہذیب اور زندگی اور علم سب ترقی کی راہ پر گامزن ہیں. یہ اہم بات ہے کہ مغربی تہذیب اور زندگی اور علم سب ترقی کی راہ پر گامزن ہیں. یعنی یہ جو ایک بیانیہ تھا نا کہ انسانیت جو ہے وہ ایک سفر میں ہے، انسانیت آگے بڑھ رہی ہے، علم بھی آگے بڑھ رہا ہے، تہذیب بھی آگے بڑھ رہی ہے. اور وہی بات کہ ہم نمائندے ہیں ایک برتر تہذیب کے، ہم نمائندے ہیں، یعنی ہم جیسے 2-3 صدیاں ان سے آگے ہیں، 2-3 صدیاں ہم ان سے آگے ہیں، یہ پیچھے ہیں. تو اب اگر انہیں جو ہے وہ ترقی کرنی ہے، علم لینا ہے، تہذیب میں آگے بڑھنا ہے، تو ان کے پاس اب ایک ہی ماڈل ہے، اور وہ انگریز ہے یا وہ ویسٹ ہے یا وہ یورپ ہے. فطرت نیچر چونکہ اسی کو جینے کا حق دیتی ہے جو سب سے قوی ہو، لہٰذا مغربی تہذیب کی ترقی ثابت کرتی ہے کہ مغرب سب سے زیادہ مرتقی ہے، مرتقی ارتقاء سے ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہی جو ڈاروینین کانسیپٹ تھا نا کہ بھائی جو تھا نا کہ بھائی اسٹرگل فار ایگزسٹنس، ٹھیک ہے، اور کیا تھا وہ سروائیول آف دا فٹسٹ، سروائیول آف دا فٹسٹ، جس کو پھر نیٹشے نے آگے بڑھایا کہ سروائیول آف دا پاورفل. ٹھیک ہے، کہ جو جتنا پاورفل ہے اس کی سروائیول ہوگی. تو اب جو ہے وہ جو ترقی کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مغرب سب سے زیادہ مرتقی ہے، یعنی ارتقاء یافتہ ہے. تو یہ مضمون بھی میں انشاءاللہ جو پورا مضمون ہے شمس الرحمان فاروقی صاحب کا، یہ میں گروپ میں شیئر کر دوں گا، تو اس کو دیکھ لیجئے گا. ابھی تک جو باتیں یہاں ہوئی ہیں اس بارے کوئی سوال آپ نے کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں. نہیں، اس میں یعنی یہ جب بات کہی جا رہی تھی تو اس وقت یعنی جو کانٹیکسٹ ہے، جو سیاق و سباق ہے، وہ رشیا نہیں ہے، کیونکہ رشیا تو کئی پہلوؤں سے جیسے ایشیا کے ساتھ اٹیچڈ ہے. تو اس وقت جو بات کہی جا رہی ہے اس کا مطلب ویسٹرن یورپ ہی ہے، یعنی ویسٹرن یورپ مراد ہے. ہاں، مطلب برطانیہ بھی ہے، فرانس بھی ہے، جرمنی بھی ہے، اسپین بھی ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ارلی جو کلونیلزم تھا وہ اس میں پورچوگیز تھا اور ہالینڈ تھا اور اسپین تھا. ٹھیک ہے، اور یہ جو سیکنڈ فیز ہے یعنی وہ کون سا تھا، وہ سیٹلر جو کلونیلزم تھا. یہ سیکنڈ فیز ہے جس میں یہ سارے معاملات جو ہے وہ ہوئے ہیں. جی، وہ جو ایک یہاں پہ آپ کو دیا تھا نا آئین اکبری پہ عرفان، وہ جو ہینڈ آؤٹ تھا وہ ذرا لا دیں، کچھ پرنٹ آؤٹ اور بھی نکال لیں اس کا. سید احمد خان نے ایک یعنی پرانی کتاب ہے، یعنی اکبر اور اکبر کا آئین کیا تھا، آئین اکبری کے نام سے ایک تصنیف اس نے مرتب کی دوبارہ سے. تو اس میں غالب سے کہا، غالب جو ہے ان سے 20 سال عمر میں بڑے تھے سید سے، تو غالب سے کہا کہ بھئی آپ اس پہ تقریض لکھ دیں. ٹھیک ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے تقریض میں جیسے اشعار لکھ کے بھیجے، اشعار میں تقریض لکھی، فارسی کے اشعار ہیں وہ. ایک مجھے بھی دے دینا.
تو وہ سر سید کو بھیجے تو سر سید کو پسند نہیں آئے کیونکہ سر سید پہ تنقید تھی، اور سر سید نے وہ چھاپے بھی نہیں، یعنی وہ آئین اکبری کی تقریض کے طور پہ نہیں چھاپے۔ لیکن چونکہ ہم نے شروع میں بھی اس کا ذکر کیا ہے غالب کا، تو یہ جیسے تقریض ہے، یہ کچھ اشعار ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کلکتے گئے تھے، یعنی اپنی پینشن کے سلسلے میں کئی مرتبہ ان کو کلکتے جانا پڑا، اور وہاں انہیں دخانی جہاز بھی ملا، سٹیم انجن بھی دیکھے انہوں نے، ٹرین دیکھی، اور جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ بنگال میں پہلے حکومت قائم ہو گئی تھی نا 1757 میں پلاسی کی جنگ کے بعد سب سے پہلے جو علاقہ زیر نگی آیا تھا وہ بنگال تھا۔ تو یہ فارسی کے اشعار ہیں، میں نے آگے اس کا ترجمہ بھی دے دیا ہے۔ یہ ذرا بس ایسے ہی دیکھنے کے لیے کہ وہ جو ہم بات کر رہے ہیں ثقافتی اجارہ داری کی اور تغلب کی، وہ کس حد تک ہے۔ اور غالب جو بہرحال اردو کا ایک بہت بڑا شاعر ہے، یعنی 3 اگر بڑے شاعر کچھ لوگ متعین کرتے ہیں قریب کی پچھلی 3 صدیوں کے، تو میر، غالب اور اقبال، ٹھیک ہے، تو وہ کس طریقے سے دیکھ رہا ہے، کس حد تک وہ مرعوب ہے اور کس حد تک جیسے وہ متاثر ہے مغرب کی چیزوں سے۔ اب وہ آغاز کرتا ہے، این کے در تصحیح آئیں رائے اوست، ننگو آرے ہمت والائے اوست۔ کہ ظاہر بات ہے کہ تصحیح کا مطلب کیا ہے کہ دوبارہ ایڈٹ کر کے اغلاط وغیرہ لگا کے، پرانی کتاب ہے آئین اکبری، میرے خیال ابو الفضل کی کتاب ہے، ابو الفضل و فیضی جو تھے نا اکبر کے جو 9 رتنوں میں سے تھے، اس نے اپنے زمانے میں اکبر کا جو آئین تھا اور حکومت کا جو طریقہ تھا وہ تصنیف کی، تو سر سید نے دوبارہ سے مخطوطات کو نکال کے ایڈٹ کر کے اغلاط وغیرہ لگا کے اس کو دوبارہ چھاپنے کا ارادہ کیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی جو تصحیح آئین اکبری کے بارے میں جو ان کی رائے ہے، کن کی رائے؟ سر سید کی، ننگو آرے ہمت والائے اوست، کہتے ہیں ان کی جو بلند ہمتی ہے اس کے حوالے سے وہ ننگ اور آر کا سبب ہے، یعنی یہ بیکار کام ہے، یعنی آپ اتنے عالی دماغ ہیں، آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ مجھے سبت حسن صاحب کی کتاب ہے نا ماضی کے مزار، تو ماضی کے مزاروں میں ہی آپ نے جو ہے زندگی بسر کرنی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جیسا ذہین آدمی اس کو کن چیزوں پر توجہ دینی چاہیے، وہ انگریز ہے اس کی چیزیں۔ برچنی کارے کے اسلش این بود، آ ستایت کش ریا آئیں بود، کہا کہ جس کام کی بنیاد ہی ایسی ہو، اصل ایسی ہو، تو کہا کہ اس طرح کے کام کی جو ہے وہ تعریف وہی کرے گا جو ریاکار، یعنی میں کوئی ریاکار آدمی نہیں ہوں، مجھے آپ کو اپیز نہیں کرنا، مجھے آپ کو خوش کرنے کے لیے جعلی تعریفیں نہیں کرنی۔ گر بدیں کارش نگویم آفریں، جائے آ دارت کے جویم آفریں، کہا کہ اس کے کام پر میں آفرین نہیں کہتا، بجائے اس کے کہ اس سے آفرین چاہتا ہوں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ اب میں جو تمہیں بتاؤں گا تم اس پر مجھے آفرین جیسے کہو، نہ یہ کہ میں تمہارے اس کام پہ آفرین کروں۔ یہ پرانی چیزیں ہیں، ان کا کیا مقصد ہے، ان کا کیا اصل وصول؟ جیسے ہمارے ہاں آپ دیکھیے نا کہ جیسے کوئی ایک جدید آدمی جو خاص طور پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وغیرہ کا دل دادا ہو، وہ اگر مثال کے طور پہ مدینہ یونیورسٹی چلا جائے یا اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد چلا جائے اور دیکھے کہ بھئی یہ کیا شعبہ ہے اصول الدین اور یہاں کیا تحقیق ہو رہی ہے، تو وہاں تحقیق یہ ہو رہی ہے کہ امام ابن تیمیہ مفسراً، امام ابن تیمیہ متکلماً، ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے کہ الامام جو ہے جریر طبری و تفسیرہ، فلانا امام و منہجہ فی التفسیر، یعنی یہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ تو اب وہ کہیں گے کہ یار یہ کیا اس کا مقصد ہے؟ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کچھ کام کیا، آپ انہی کے اس میں لگے ہوئے ہیں، ابھی تک انہی کی باتیں آپ دہراتے چلے جا رہے ہیں پرانے لوگوں کی۔ تو کہتے ہیں کہ کس مخر باشد بگیتی این متا، خواجہ را چے بود امید انتفاع، کہا کہ یہ جو اس زمانے میں اس متاع کا خریدار کون ہو سکتا ہے، اور یہ جو خواجہ ہیں ہمارے دوست سر سید احمد خان، ان کو اس سے کس قسم کی امید ہے؟ یعنی اب یہ سودا ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے، اکبر، اس کا دربار، اس کی آئین جہاں بانی، یہ سب جو ہیں بیکار باتیں۔ غرض آئیں میں رود باما سخن، چشم بکشاد اندری دیر کہن، اگر مجھ سے
آئین کے بارے میں پوچھتے ہو نا، کوئی بات پوچھتے ہو، تو میں کہتا ہوں کہ اس پرانی دنیا میں آنکھیں کھول کر دیکھو، اب اس وقت جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کو دیکھو۔ صاحبہ انگلستان را نگر شیوو انداز اینا را نگر، کہا کہ انگلستان والوں کو دیکھو، ان کا طریقہ، ان کا انداز سمجھو، یعنی وہی بات کہ یہ پرانی باتیں چھوڑو، اب جو آرڈر آف دا ڈے ہے، جو روح اثر ہے، جو گائسٹ ہے، اس کو دیکھو۔ تاچی آئین ہا پدید آورداند آنچی ہرگز کس ندید آورداند، کہ وہ کیسے کیسے آئین کے موجد ہیں اور وہ ایسی ایسی چیزیں لے کر آئے ہیں جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی۔ زی ہنر مندہ ہنر بیشی گرفت صحیح بر پیشینیاں پیشی گرفت، تو کہا کہ ان صاحبان ہنر سے زیادہ ہنر حاصل کرنا چاہیے اور ان سے آگے نکلنے کی، سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے یہی سر سید احمد خان کا بھی موقف تھا نا کہ بھائی اب علم میں بھی اور اخلاق میں بھی ماڈل کیا ہے؟ وہ انگریز ہے، ٹھیک ہے؟ تو علم ان کا کیسے حاصل ہو اور اخلاق کیسے حاصل ہو، اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا، 1.5 سال وہاں رہے، کیمبرج کا اور جناب آکسفورڈ کو دیکھا، اس کا نظام دیکھا، ایک ایک چیز وہاں کی کاپی کی، عمارت تک کاپی کی، بورڈنگ کا سسٹم کاپی کیا، کھانے پینے کے آداب کاپی کیے، باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں کہ بھئی کیا کیا چیزیں تھیں، اور اخلاق جو ہے وہ جو ہے انگلش اخلاق جو ہے وہ پروموٹ کرنے کے لیے تہذیب الاخلاق نامی رسالہ نکالا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ علم بھی اب وہ ہے جو انگریز کا ہے اور اخلاق بھی وہی ہے جو انگریز کے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا ماڈل تھا۔ حق کے این قوم است آئیں داشتن کس نیارد ملک بزیں داشتن، کہا کہ صاحب آئین ہونا اس قوم کا حق ہے اور کسی کو ان سے بہتر حکومت کرنے کا سلیقہ نہیں۔ داد و دانش را بہم پیوستہ اند ہند را صدگونہ آئیں بستہ اند، انہوں نے داد اور دانش کو ملا دیا ہے۔ داد کا مطلب ہوتا ہے انصاف، دانش کا مطلب حکمت ہے، تو انہوں نے عدل اور عقل کو باہم ملا دیا ہے، اور ہند را صدگونہ آئیں بستہ اند، اور ہند کو سینکڑوں طرح کے قوانین سے مالا مال کر دیا ہے۔ یہ اہم شعر ہے، اہم مصرع ہے، یعنی یہ بات کہ لیجسلیشن اور قوانین بنانا اور قوانین کی کثرت کرنا یہ جدید ریاست کا مسئلہ ہے۔ کئی مرتبہ یہ بات یہاں عرض کی گئی ہے کہ میڈیول دور میں، مڈل ایجز میں پوری دنیا میں ایک جس کو سبجیکٹ کہتے تھے، اس کا اپنے ایمپرر سے تعلق بہت نامنل تھا، بہت ہی کم تھا۔ یورپ میں زیادہ تعلق اس کا چرچ سے زیادہ تھا، امپائر سے بہت کم تھا۔ امپائر سے جو پورا تعلق تھا وہ تھوڑا سا ٹیکس یا خراج کا تھا، اس کا بھی پورا ایک چینل بنا ہوا تھا، ان آفیشیل قسم کا، ٹھیک ہے؟ اس میں نائٹس تھے اور اس کے اوپر لارڈس تھے اور باقی چیزیں تھیں۔ زیادہ عمل دخل ایک عام آدمی کی زندگی میں پریسٹ کا تھا، ٹھیک ہے، اور پوپ کا تھا۔ تو لیکن اب کیا ہے، جدید ریاست ہے، اس کو قانون کی ضرورت ہے۔ وہی بار بار جو ہم بات کرتے ہیں کہ اٹونمی یا فریڈم اور ڈسپلن، اس کا ڈائلیکٹکس چل رہا ہے وہاں پہ، تو بے تحاشا قوانین ہیں، اسی وجہ سے وائلیشنز ہیں، اسی وجہ سے جرائم ہیں، یعنی جرائم کیوں اتنے بڑھ گئے، قوانین اتنے زیادہ بڑھ گئے، ٹھیک ہے؟ تو گویا یہاں پر بھی کیا ہے کہ اتنے زیادہ انہوں نے قوانین، یہ شک یہ شک اور یہ شک۔ آتشے کا سنگ بیروں آورند این ہنر مندہ زخس چوں آورند، لوگ پتھر سے آگ نکالتے ہیں لیکن یہ ہنرمند تنکے سے آگ پیدا کرتے ہیں۔ اب یہ جیسے میچ سٹک، یہ پہلی مرتبہ انگریز یہاں پر لے کر آئے، تو کہتے ہیں دیکھیں کیسے لوگ ہیں کہ بھئی ایک تنکا ہے جو ہے وہ لکڑی کا تنکا ہے، یعنی ماچس ہے، اس سے یہ آگ۔ اب یہ دیکھیں نا ایجادات کا ذکر ہوگا ان اشعار میں آگے، جو انگریز کے آنے سے جو ایجادات آئی ہیں ان کا تذکرہ۔ تاچ افسوں خواندہ اند اینا براب دودھ کشتی راہ ہمی راند دراب، ان لوگوں نے پانی پر ایسا جادو پڑھا ہے کہ کشتی دھوئیں سے پانی پر چلتی ہے۔ اب یہ سٹیم انجن، سٹیمر جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی جو کشتیاں ہیں جو سٹیم سے چلتی ہیں۔ گہ دخاں کشتی بجیہوں می برد گہ دخاں گردوں بہاموں می برد، کبھی دھوئیں سے دریا میں کشتی چلاتے ہیں، کبھی اس دھوئیں کی طاقت سے ریل کا انجن چلاتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک چیز ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ
جو کولونائزیشن کا جو مین امپیٹس کہہ لیں یا پاور کا مین امپیٹس جو ہے وہ کچھ ایجادات ہیں یا کچھ ٹیکنالوجیز ہیں، اور وہ 4 میں نے آپ سے بتائی تھی کہ ایک سٹیم انجن ہے، ایک گن پاؤڈر ہے، ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ میگنیٹک کمپاس ہے، اور ایک پرنٹنگ پریس ہے، اور اس کے ذریعے طاقت ان کو غیر معمولی مل گئی۔ اور پھر میں عرض کر رہا ہوں اس کے پیچھے کوئی بہت R&D نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی یونیورسٹیوں میں تحقیق نہیں ہو رہی، تو طاقت حاصل ہوئی، طاقت کے ذریعے مال لوٹا انہوں نے، اور پھر اس کے ذریعے علم کو آگے بڑھایا سو کالڈ۔ تو جیسے ایک بحث ہمیشہ ہے انڈے والی اور مرغی والی کہ بھئی علم پہلے ہے یا طاقت پہلے ہے۔ مطلب مجھے یہ رائے ٹھیک لگتی ہے کہ مغرب کی جو اسینڈنسی ہے جدید دور میں، اس میں پاور پہلے ہے، علم اس کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی اب ان ایجادات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ایک سٹیم انجن ہے، اسی سے سمندر پر بھی کشتی چلاتے ہیں، اسی سے زمین پر جو ہے وہ ٹرین چلاتے ہیں۔ اچھا، از دخاں زورک برفتار آمدہ، باد و موج ہی ہر دو بیکار آمدہ۔ دھوئیں سے کشتی بھی برق رفتاری سے چلتی ہے، ہوا اور لہروں کی طاقت کو انہوں نے بیکار کر دیا ہے۔ یعنی پہلے کیا ہوتا تھا، دخانی جہاز ہوتے تھے نا، یا دخانی کشتی، یعنی وہ ہوا سے چلتے تھے نا، بادبان ہے اور ہوا ہے اس پہ چلتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اب جیسے انہوں نے لہروں کی طاقت اور ہوا کو بیکار کر دیا ہے، یعنی اب اس کی اہمیت نہیں رہی نا، اب تو آپ کو جیسے مثال یعنی آپ کو سٹیم انجن کھینچ کے لے کے جائے گا، تو آپ کو کشتی کو اور چپوؤں سے اور ہوا اور لہروں کے زور پہ نہیں لے کے جانا، بلکہ آپ کے پاس ایک طاقت آ گئی۔ نغمہ بے زغمہ ساز آورند، حرف چوں طائر بپرواز آورند۔ تار کو چھیڑے بغیر یہ نغمہ سازی کرتے ہیں اور حروف پرندے کی طرح پرواز کرتے ہیں، یعنی اب اس میں گراموفون جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ این نمی بینی کہ این دانا گرو، درد و دم آرند حرف اس صد کردائی۔ تم نے دیکھا نہیں کہ یہ عقل مند لوگ 2 لمحوں میں بات 100 کوس پر پہنچا دیتے ہیں۔ اب یہ ٹیلی گراف ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ تمام چیزیں ایک شاعر جو اپنی تہذیب کا ایک بڑا وارث ہے، فارسی زبان کا اور ادب کا، اردو کا، وہ آدمی اب یہ نئی ایجادات دیکھ رہا ہے تو وہ کس طرح میسمرائز ہو رہا ہے۔ اور جیسے ایک لحاظ سے تو فطری بھی ہے یہ بات، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اثر پڑ رہا ہے ان پر۔ روبہ لندن کندراں رخشندہ باغ، شہر روشن گشتہ در شب بے چراغ۔ تو کہتے ہیں کہ لندن جا کر دیکھو کہ اس چمکتے باغ جیسے شہر میں رات بھی بغیر کسی چراغ کے کس طرح روشن ہے، یعنی وہ جو بلب ہیں، بجلی کے بلب آ گئے۔ کاروبار مردم ہوشیار بیں، درہرائیں صد نوآئیں کار بیں۔ ذرا ان ہوشیار لوگوں کے کاروبار تو دیکھو، ان کے ہر آئین میں 100 نئے آئین مضمر ہیں۔ پیش ای آئین کہ دارد روزگار، گشتہ راں خرمن چرا چینت کسے، نہیں، گشتہ آئین دیگر تقویم پار۔ ان کے موجودہ آئین کے سامنے تو کہا کہ دوسرے جو آئین ہیں وہ کیا ہیں، تقویم پار، تقویم جو جنتری ہوتی ہے نا، پار کا مطلب ہے پرانے، یعنی پرانی جنتریاں، اس میں پرانے حساب۔ تو کہا کہ ان کے آئین کے سامنے پرانے آئین جنتریوں کی طرح رہ گئے ہیں، جن کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے، ہسٹوریکل اہمیت ہے، عملی اہمیت کوئی نہیں۔ چوں چنی گنجے گوہر بینت کسے، ہوش راں خرمن چرا چینت کسے۔ تو کہتے ہیں جب اس قسم کے جو ہے وہ علوم و فنون کے خزانے موجود ہوں، تو کہا کہ یہ جو پرانا بوسیدہ خرمن ہے آئین اکبری کا، اس کی خوشہ چینی کیوں کی جائے؟ یعنی مراد یہ ہے کہ بھائی یہ جو اب ہم جو آئین ہے انگلستان کا، انگریز کا، اس کی موجودگی میں اب تم آئین اکبری کی بات کر رہے ہو۔ یہ ایسی ہے جیسے ہمارے ماڈرنسٹ کہتے ہیں نا کہ جدید جو میگنا کارٹا ہے اور جدید جو ہے وہ آئین ہے اور کانسٹیٹیوشنلزم ہے، اس کی موجودگی میں آپ پرانی جو فقہ کی یا شریعت کی باتیں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اذکار رفتہ قسم کی باتیں ہیں، اور یہ ایک ایوالو ہوتی ہوئی جیسے یہ دنیا ہے جس میں یہ سب ہو رہا ہے۔ مردہ پروردن مبارک کار نیست، خود بگوں کا نیز جز گفتار نیست۔ مردے پالتے رہنا اچھا کام نہیں ہے۔ اب تم خود ہی بتاؤ کہ جز گفتار نیست، یہ جو ساری باتیں ہیں یہ گپ شپ کے سوا اور کیا ہیں، کہانی کے سوا اور کیا ہیں؟ یعنی مردہ پرستی،
یعنی مردہ پرستی تم کب تک کرتے رہو گے؟ غالب آئین خاموشی دل کشست، گرچہ خوش گفتن نہ گفتن ہم خوشست۔ غالب خاموش رہنے کا طریقہ خوبصورت ہے، اگرچہ اچھا کہہ رہے ہو لیکن نہ کہنا بھی بہت اچھا، یہ اینڈ اس پہ یہاں پر کیا ہے۔ تو یہ اس لیے نقل کیا گیا ہے کہ غالب جیسا آدمی، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اس تہذیب کا گل سرسبد ہے، ایک نمائندہ ہے، وہ جب ٹیکنالوجی کی اور اس طرح کی چیزیں گیجٹس کو دیکھ رہا ہے تو اس پر کیسے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے مطلب وہ چونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ذکر آگے بھی آئے گا تعلیم نظام میں، تو یہ جوش ملیح آبادی ویسے تو خود بدنام سے شاعر ہیں، تو لیکن ان کے اندر ایک جعلی قسم کی انقلابیت بھی تھی نا، تو بڑے انقلابی شاعر بھی تھے، اور جیسے ان کو علامہ اقبال سے ٹکر لینے کا بھی بہت شوق تھا، تو انہوں نے جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں سے خطاب کیا ہے۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزند کون ہیں؟ مطلب مثال کے طور پہ جو ماڈرن مارکیٹ میکینزم ہے نا، گویا اس کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسٹ انڈیا کمپنی میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ اسٹیٹ اور مارکیٹ دونوں کا ایملگم ہو گیا تھا، دونوں کا ایملگم ہو گیا تھا۔ علامہ اقبال نے پسچ بیعت کردہ اقوام شرق میں کہا ہے نا کہ تخت دکان شریک تاج و تخت، کہ یہ جو دکان کا تختہ ہے یہ تاج و تخت کا شریک بن گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ انہوں نے کہا نا کہ سوداگری اور جہانگیری کو جمع کر دیا انگریز نے، یعنی آئے تو سوداگر کے روپ میں تھے نا، اور پھر جیسے دنیا پہ غلبہ کر لیا۔ کس زبان سے کہہ رہے ہو آج تم سوداگرو، دہر میں انسانیت کے نام کو اونچا کرو، جس کو سب کہتے ہیں ہٹلر بھیڑیا ہے بھیڑیا، بھیڑیے کو مار دو گولی پے امن و بقا، پے کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، مقصد کے لیے۔ باغ انسانی میں چلنے ہی پہ ہے باد خزاں، آدمیت لے رہی ہے ہچکیوں پہ ہچکیاں۔ اب یہ سب دور کون سا ہے؟ ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کے درمیان کا دور ہے، ٹرموائل کا دور ہے، ٹھیک ہے، نازیز کا دور ہے۔ ہاتھ ہے ہٹلر کا رخش خود سری کی باغ پر، تیغ کا پانی چھڑک دو جرمنی کی آگ پر۔ سخت حیراں ہوں کہ محفل میں تمہاری اور یہ ذکر، نوع انسانی کے مستقبل کی اب کرتے ہو فکر۔ جب یہاں آئے تھے تم سوداگری کے واسطے، نوع انسان کے مستقبل سے کیا واقف نہ تھے؟ ہندیوں کے جسم میں کیا روح آزادی نہ تھی؟ سچ بتاؤ کیا وہ انسانوں کی آبادی نہ تھی؟ یعنی اگر آپ نے دیکھنا ہو نا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس نے کیا کچھ کیا ہے، تو وہ جو انارکی نامی جو کتاب ہے جو چھپی تھی کچھ عرصے پہلے، تو وہ آپ دیکھ لیجئے، اس میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اس کی فارمیشن کیسے ہوئی اور کس طریقے سے اس نے جو ہے قبضہ جمایا۔ اپنے ظلم بے نہایت کا فسانہ یاد ہے، کمپنی کا پھر وہ دور مجرمانہ یاد ہے۔ لوٹتے پھرتے تھے جب تم کارواں در کارواں، سر برہنہ پھر رہی تھی دولت ہندوستاں۔ دستکاروں کے انگوٹھے کاٹتے پھرتے تھے تم، سرد لاشوں سے گڑھوں کو پاٹتے پھرتے تھے تم۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ ظاہری بات ہے کہ پارچہ بافی جس کو کہتے ہیں، یعنی اس پر لوگوں نے باقاعدہ پورے تھیسز لکھے ہیں کہ جو جلاہے تھے، ٹھیک ہے نا، اور وہ جلاہے جیسے اشرافیہ کا ایک بڑا حصہ تھے، اور وہ جیسے ہاتھ سے جو ہے وہ جو ہے بنا کرتے تھے، اور بہت قیمتی جو ہے وہاں سے کاٹن بنتی تھی، تو وہ جو پیشہ ور لوگ تھے ان کے انگوٹھے کٹوا دیے، ٹھیک ہے، تاکہ یہاں سے رو جو ہے کاٹن جائے اور وہاں سے جیسی کچھ بھی ان کی گھٹیا قسم کی جو ہے وہ سنتھیٹک قسم کا کاٹن جو ہے وہ واپس یہاں پر فیبرک آ جائے۔ تو یہ کام بھی انہوں نے کیا، اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی افسانوی بات ہے، افسانوی بات نہیں ہے، عملاً ایسا کیا ہے انہوں نے۔ صنعت ہندوستان پر موت تھی چھائی ہوئی، موت بھی کیسی تمہارے ہاتھ کی لائی ہوئی۔ اللہ اللہ کس قدر انصاف کے طالب ہو آج، میر جعفر کی قسم کیا دشمن حق تھا سراج۔ کیا اودھ کی بیگموں کا بھی ستانا یاد ہے، یاد ہے جھانسی کی رانی کا زمانہ یاد ہے، ہجرت سلطان دہلی کا سما بھی یاد ہے، شیر دل ٹیپو کی خونی داستان بھی یاد ہے۔ تیسرے فاقے میں ایک گرتے ہوئے کو تھامنے، کس کے تم لائے تھے سر شاہ ظفر کے سامنے۔ یعنی آپ کو پتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے سامنے اس کے بیٹوں کے سر کاٹ کے ایک تشت میں پیش کیے گئے تھے۔ یہ واقعہ ہوا ہے، یہ کوئی افسانہ تو نہیں۔ یاد ہوگی وہ مٹیا برج کی بھی داستاں، اب بھی جس کی خاک سے اٹھتا ہے رہ رہ کر دھواں۔
تم نے کیسر باغ کو دیکھا تو ہوگا بارہا، آج بھی آتی ہے جس سے ہائے اختر کی صدا، سچ کہو کیا حافظے میں ہے وہ ظلم بے پناہ، آج تک رنگون میں ایک قبر ہے جس کی گواہ۔ بہادر شاہ ظفر آپ کو پتا ہے کہ وہ جلا وطن ہو گئے تھے رنگون، اور وہیں پر جان دی۔ رنگون برما میں ہے نا، ہاں برما۔ یا ذہن میں ہوگا یہ تازہ ہندیوں کا داغ بھی، یاد تو ہوگا تمہیں جلیان والا باغ بھی، جنرل ڈائر، اور اس نے ایک دن میں کتنے سینکڑوں جو ہندوستانی تھے ان کو مار دیا۔ پوچھ لو اس سے تمہارا نام کیوں تابندہ ہے، ڈائر گرگ دہن آلود اب بھی زندہ ہے، ڈائر گرگ دہن آلود اب بھی زندہ ہے، جنرل ڈائر کی طرف اشارہ۔ وہ بھگت سنگھ اب بھی جس کے غم میں دل ناشاد ہیں، اس کی گردن میں جو ڈالا تھا وہ پھندا یاد ہے، بھگت سنگھ اس نے جس طریقے سے بغاوت کی اور جیسے جان دی۔ اہل آزادی رہا کرتے تھے کس ہنجار سے، پوچھ لو یہ قید خانوں کے در و دیوار سے، اب بھی ہے محفوظ جس پر تن تنا سرکار کا، آج بھی گونجی ہوئی ہے جن میں کوڑوں کی صدا، آج کشتی امن کے امواج پر کھیتے ہو کیوں، یعنی کشتی کھینا کے کیا مطلب ہوتا ہے، کشتی کو چلانا۔ سخت حیران ہوں کہ اب تم درس حق دیتے ہو کیوں، اہل قوت دام حق میں تو کبھی آتے نہیں، بینکی اخلاق کو خطرے میں بھی لاتے نہیں، بینکی اخلاق کو خطرے میں بھی لاتے، بینکی یعنی جو بینکنگ ایتھکس ہے، موریلٹی ہے، لیکن آج اخلاق کی تعلیم فرماتے ہو تم، ہو نہ ہو اپنے میں اب قوت نہیں پاتے ہو تم، اہل حق روشن نظر ہیں، اہل باطن کور ہیں، کور کا مطلب اندھے، یہ تو ہیں اقوال ان قوموں کے جو کمزور ہیں، آج شاید منزل قوت میں تم رہتے نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس اب کس لیے کہتے نہیں، کیا کہا انصاف ہے انسان کا فرض اولی، کیا فساد و ظلم کا اب تم میں کس باقی نہیں، یعنی اب جو تم نے انصاف کی دہائی دینی شروع کر دی ہے، لگتا ہے تمہارے کس بل نکل گئے ہیں، اب تمہارے میں ہمت نہیں ہے۔ دیر سے بیٹھے ہو نخل راستی کی چھاؤں میں، کیا خدا نہ کردہ کچھ موچ آ گئی ہے پاؤں میں، یعنی اب جو ہے وہ رائٹنیس اور اس کی باتیں کر رہے ہو تو لگتا ہے کہ جیسے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ تو گونج ٹاپوں کی نہ آبادی نہ ویرانے میں ہے، خیر تو ہے اس پہ تازی کیا شفا خانے میں ہے، آج کل تو ہر نظر میں رحم کا انداز ہے، کچھ طبیعت کیا نصیب دشمنہ ناساز ہے، یعنی امن کی بات، آتشی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سانس کیا اکھڑی کے حق کے نام پر مرنے لگے، نوع انسان کی ہوا خواہی کا دھم بھرنے لگے، ظلم بھولے راگنی انصاف کی۔ اب یہ ورلڈ وار 2 کا کانٹیکسٹ ہے کہ اب وہاں ان کی مرمت ہو رہی ہے نا، اور آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ وار 2 کی جو فاتح قوم تھی وہ امریکہ تھی، اس کے بعد جیسے امپائر کا جو سینٹر ہے وہ شفٹ ہو گیا، برٹش امپائر سے امریکن امپائر کی طرف جو ہے وہ شفٹ ہو گئی۔ تو ظلم بھولے سانس کیا اکھڑی کے حق کے نام پر مرنے لگے، نوع انسانی کی ہوا خواہی کا دم بھرنے لگے، ظلم بھولے راگنی انصاف کی گانے لگے، لگ گئی ہے آگ کیا گھر میں کہ چلانے لگے، مجرموں کے واسطے زیبا نہیں یہ شور و شین، کل یزید و شمر تھے اور آج بنتے ہو حسین، یعنی کل تم نے یہ کیا تھا آج یہ کر رہے ہو۔ خیر اے سوداگرو اب ہے تو بس اس بات میں، وقت کے فرمان کے آگے جھکا دو گردنیں، ایک کہانی وقت لکھے گا نئے مضمون کی، جس کی سرخی کو ضرورت ہے تمہارے خون کی، وقت کا فرمان اپنا رخ بدل سکتا نہیں، موت ٹل سکتی ہے اب فرمان ٹل سکتا نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو ورلڈ وار 2 کے بعد جیسے برٹش امپائر اس کی بساط سمٹ گئی، اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ بھئی پاکستان ظاہر پاکستان کا اصول ہوا، اس میں بہت کچھ یہ ہے جو جیو پولیٹیکل حالات تھے اس کا دخل تھا نا، ورلڈ وار 2 تھی، اس میں شکست تھی، اس کے بعد جو ہے یعنی یہ غلبہ قائم رکھنا ممکن نہیں تھا، تو اس کے نتائج یہ نکلیں۔ تو کوئی سوال آپ نے کرنا ہے تو کر لیں۔ اگلی مرتبہ ہم انشاءاللہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تشکیل کیسے ہوئی، مختصر سی بات، اور اس کے بعد پھر جو تعلیم کا نظام وہ لے کر آئے اور جو تعلیمی ادارے انہوں نے بنائے اور اس کے جو مقاصد انہوں نے خود بتائے، تو اس سے میں نے عرض کیا کہ ان کی کچھ رپورٹس ہیں، ان کے کچھ ڈسپیچز ہیں، اس کے کچھ نکات ہم یہاں سامنے رکھیں گے، جس سے اندازہ ہوگا کہ آج ہم جس نظام تعلیم کو بھگت رہے ہیں یا جھیل رہے ہیں اس کی جینیالوجی کیا ہے۔
اب بظاہر تو آپ کو لگے گا کہ بھئی اس سب کا حاصل وصول کیا ہے؟ حاصل وصول یہ ہے کہ روایتی تصور تعلیم سے جدید استعماری جو تصور تعلیم ہے وہ شفٹ کیسے ہوئی ہے. اور بار بار یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ روایتی تصور تعلیم اخلاقی تھا، اور جدید تصور تعلیم کیا ہے؟ وہ طاقت پر بیسڈ ہے، یعنی وہ اقداری تھا تو یہ اقتداری ہے، ٹھیک. اور اس کا مقصد جو ہے وہ مفادات کا اصول ہے. تو اس پر انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ٹائم بات کریں گے. کچھ سوال؟ جی کون سا؟ ہاں جی، آئین اکبری. ہاں ہاں، مثال کے طور پہ جیسے علامہ اقبال کا خیال یہ تھا کہ ہمارا جو جدید علم کلام ہے اس میں سارا فوکس جو ہے وہ خدا پر ہے، اسی لیے اس کا ایک عنوان الہیات بھی تھا، تھیولوجی بھی تھا. وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس سارے بیانیے میں نا انسان اور اس کی عظمت اور اس کی صلاحیت کہیں دب گئی ہے. تو ہمیں اب اس کی ضرورت ہے کہ ایک تو ہم یہ بتائیں کہ انسان کیا ہے، خدا کیا ہے، یہ تو آپ نے جان لیا. اور دوسری بات یہ کہ خدا کی شان، اس کی عظمت اتنی بتائی گئی کہ انسان گویا کچل کے رہ گیا. تو انہوں نے انسان کی عظمت کا ایک افسانہ کہا ہے اور انسان کو بڑھایا ہے، انسان کا سائز بڑا کیا ہے، میگنیفائی کیا ہے. اور کچھ جیسے آپ کہہ لیں کہ خدا کی جو صفات ہیں ان کو کچھ جگہوں پہ کمپرومائز کیا ہے، یعنی خدا کی جو صفت علم ہے، صفت قدرت ہے، اس کو تھوڑا کمپرومائز کیا. علامہ اقبال کے زمانے میں ایک جو ہے وہ پروسیس تھیولوجی کہلاتا تھا، ایک سکول جس کا ایک بڑا آدمی تھا وائٹ ہیڈ. ان کا خیال یہ تھا کہ بھئی جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے نا، یہ سب کا سب خدا کی قدرت سے نہیں ہو رہا یا اس کی ڈیوائن پروویڈنس سے نہیں ہو رہا، بلکہ اس میں انسان بھی شامل ہے. یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، تکوین جو ہو رہی ہے، یہ انسان اور خدا کے تال میل کا نتیجہ ہے. یہ اصل میں ایک پرابلم آف ایول کو سالو کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ بھئی چلیں آپ خدا پر اتنا اونس نہ ڈالیں نا، انسان بھی ہے. تو اقبال نے کہا کہ بھئی کو ورکر ہے خدا انسان کا. اور پھر جیسے مستقبل خدا کے لیے بھی اوپن پاسبلٹی ہے، یعنی انسان کے تو اوپن پاسبلٹی ہے لیکن خدا کے لیے اوپن پاسبلٹی ہے، وہی پروسیس تھیولوجی کا اثر ہے. تو یہ چیزیں تھیں. پھر مثال کے یہ تو وہ چیزیں جو عقائد سے متعلق ہیں. تو مطلب وہی بات ہے کہ اللہ کا جو صفت علم، اللہ کی صفت علم کو کمپرومائز کیا انہوں نے. اور آخری درجے میں بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ انائے کبیر کے مقابلے میں انائے صغیر، اس کو لے کر آئے. اور جیسے اور پھر ظاہر بات ہے شاعری میں بھی اس کا اظہار ہے. فارغ تو نہ بیٹھے گا محفل میں جنوں اپنا، یا اپنا غریباں چاک، یا دامن یزداں چاک، یا اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں. تو یہ جیسے اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر فقہی حوالے سے دیکھ لیں تو اجتہاد کے حوالے سے جو ان کے تصورات تھے وہ بھی ٹھیک نہیں تھے. پھر ختم نبوت کے لیے جو انہوں نے دلیل دی ہے وہ پرابلمیٹک ہے، یعنی وہ یہ کہنا کہ اصل میں انسانیت، وہ جو کمنگ ٹو ایج والا تصور ہے نا انلائٹنمنٹ کا، کہ اب انسان گویا بالغ ہو گیا ہے، انسان بالغ ہو گیا ہے اور اب اس کو جیسے نبوت کی ضرورت نہیں ہے، انسان جیسے اپنے بس پر فیصلے کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایک ایوولوشن ہے نا، اس کا اثر یہاں پر بھی آ رہا ہے کہ سائیکک ایوولوشن جو ڈاکٹر رفیع الدین وغیرہ نے بھی آگے کہا ہے. تو یہ پرابلمیٹک باتیں ہیں نا. تو یہ ہے. اسی طریقے سے اور کچھ کمزور باتیں مثال کے طور پر کہ جو ہماری جو کلاسیکل ہمارا جو فکر ہے وہ یعنی قرآن جو ہے وہ اینٹائی کلاسیکل ہے، اور قرآن جو ہے وہ تو زور دیتا ہے بہت زیادہ آفاق پر غور و فکر کا، ہمارے ہاں انفس پر توجہ ہوئی. پھر یہ باتیں کہ بھئی انڈکٹیو ریزننگ جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ قرآن نے کیا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ اپولوجیٹک باتیں ہیں. تو لیکن زیادہ باتیں خطرناک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے انہوں نے کہی ہیں. تو بس ٹھیک ہے کہ وہ جو ایک ایسی زبان میں تھا کہ جو اس طرح سامنے نہیں آ سکا. اردو میں جیسے کچھ اشعار تھے اس پر طوفان اٹھا ہے، لیکن یہ چیز جیسے لوگ سمجھ ہی نہیں پائے، تو اس وجہ سے اس پر اس طرح کا جو ہے وہ نہیں ہوا بلوا. اور کوئی صاحب یہاں سے سوال کر رہے تھے؟
شعر کون سا تھا؟ بینکی اخلاقیات، یہ کہاں پہ ہے ویسے اندازاً؟ ہاں، اہل قوت دام حق میں تو کبھی آتے نہیں، بینکی اخلاق کو خطرے میں بھی لاتے نہیں. یعنی اہل قوت، ظاہری بات ہے کہ اہل قوت سے بعد جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، وہ حق کے آپ کہیں کہ اس چینل میں نہیں آتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بینکی اخلاق کو خطرے میں بھی لاتے نہیں. بینکی اخلاق کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مغرب کا جو ایتھکس کا تصور ہے وہ سچویشنل ایتھکس ہے. یعنی بینک کیا ادارہ ہے، سود کیا چیز ہے، سود اوور آل کتنا ایکسپلوئٹیٹیو ہے، یہ اہم نہیں ہے. وہ جو ادارہ آپ نے بنایا ہے اس کے اندر آپ نے کچھ ایتھکس رکھ دی ہیں، کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. جیسے مثال کے طور پہ جوا ہے یعنی کیسینو ہے، تو کیسینو کی اپنی ایک ایتھکس ہے، بروتھل کی اپنی ایک ایتھکس ہے. تو وہ ایتھکس، اب لیکن یہ کہ بروتھل اور بینک اور جوا خانہ یا جوا بجائے خود اس کی کیا حیثیت ہے یہ اہم نہیں ہے. بس اس کی ایک خاص طرح سے آپ نے بنا دیا، اور اس کے اندر آپ نے ایک اخلاق جو بزنس ایتھکس ہے مثال کے طور پہ، تو وہ بھی اسی طرح کی ہے نا. تو اس کے اندر میکرو چیزیں نہیں دیکھی جاتی، مائکرو چیزیں اور رولز اینڈ ریگولیشنز کے حوالے سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. جی اور کوئی سوال؟ جی سر، یہ ہمارا جو روایت ہے، روایت کے اندر ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں تو یہ جو کانٹراسٹ ہے نا دینی اور دنیاوی تعلیم کا، وہ اسی تناظر میں بیان کیا جاتا ہے کہ دین کا جو مقصد ہے وہ انسان کی تہذیب ہے، انسان کی ڈیولپمنٹ ہے ان ٹرمز آف اخلاقی اور یہ ساری. لیکن جب ہم اس کے کانٹراسٹ میں جب ہم دوسرے علوم کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ایون کلاسیکل اسکالرس نے بھی اس کو فنون کے معنی میں لیا، اور ان سے وہاں پہ ایک یوٹیلیٹیرین ایسپیکٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اور وہ کہتے تھے کہ یہ بس ایک قسم کا فن ہے جس سے انسان اپنی فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو آپ کو نہیں خیال کہ یہ ایگزیکٹلی سیم چیز کو آج کل کی جدیدیت بھی انڈورس کر رہی ہے؟ تو مطلب ویئر از اے ڈفرنس، یعنی کہ کیا وہ وہی چیز ہے، یہ وہی انڈرسٹینڈنگ ہے تعلیم کی، یا پھر فرق ہے؟ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ جو روایتی کلاسیکل تصور تھا یا پرانی تہذیبوں میں تھا کہ علم کا مقصد قصوہ کیا ہے، وہ ہے معرفت حقیقت. اس کے بعد کیا ہے، ایک اخلاقی وجود بننا. حکمت، وہ حکمت علمی ہو گئی اور وہ حکمت عملی ہو گئی. اس کے بعد انسان کو دنیا میں سروائیو کرنا ہے. اس کے لیے، اور وہ جس کو ہم نفس کہتے ہیں یا انسان کا جو انسٹنکچول سیلف ہے، اس کے تقاضے سے بھی انسان کو کچھ چیزیں کرنی ہیں. وہ جو ٹیکنے جس کو کہتے ہیں، جس کو پاور کہتے ہیں، وہ آپ سمجھ لیں کہ علم کے لیڈر کی سب سے نچلی چیز تھی، اور وہ اصل میں علم تھا بھی نہیں. علم تو وہ حکمت علمی، حکمت عملی. تو اب تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جدید دنیا میں جدید علم نے اس تیسری چیز کو ہی کل علم بنا دیا ہے. پہلی دو چیزیں سامنے ہی نہیں ہے نا. تو اب تعلیم کا مقصد ہی معاش ہے. تو کوئی اخلاقی وجود بننا یا معرفت الہی حاصل کرنا، یہ اب ہے ہی نہیں اس کے پیچھے. تو یہ تو بہت بنیادی فرق ہے نا. تو وہ دین بھی اس کو کہتا ہے. اور دیکھیں، وہ پوری انسانیت ایک خاص پیس پہ ہلکی 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 چل رہی تھی. یہ جو ایک دم ہوکا ہوا ہے، یہ مغرب سے پیدا ہوا ہے نا، اور پھر اس کے نتائج ہمارے ہاں بھی نکلے ہیں اور وہ سامنے آئے. چلیے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.